السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. اور ماہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی باخبر سویرا کے ساتھ ساتھ تمام سرگرمیاں جو ہیں جو ماہ رمضان میں رکی ہوئی تھیں وہ بحال ہو گئی ہیں. اور اب لوگ جو ہیں اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کاروباری زندگی بھی بحال ہوگا. اور کاروباری زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک بحال بھی ہو چکا ہے. بالکل، وہ بڑی اچھی بات ہے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں اشفاق، یہ جو اچانک عید آئی ہے، یہ اچانک عید آپ کی کیسی گزری؟ مجھے پہلے آپ یہ بتائیں. آپ نمک چھڑک رہی ہیں کسی طرح سے؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے پوری قوم کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا، کیونکہ تیاریاں مکمل نہیں ہوئی تھیں. 11:30 جا کے تیاریوں کا کسی نے سوچا نہیں تھا. اور فواد چودھری صاحب کی بات پہ ہم ایسا من و ان عمل کرتے ہیں، مطلب دل میں ایک یقین ہے، مصدقہ ہوتا ہے کہ جناب یہ آج عید جو ہوگی یہ اس دفعہ 14 تاریخ کو ہوگی. اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے فلائٹ بھی اسی حساب سے بک کرائی کہ جی میں ایک آدھ دن میں اسلام آباد سے ہو کے آ جاؤں گا. لیکن وہ ہوا جس کی توقع نہ تھی. اور بہرحال 11:30-12 بجے پہلے مفتی منیر صاحب ایسا کرتے تھے کبھی کبھی کہ 12:30-1 بجے رات کو اعلان کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا تھا اور اس پر بھی انہیں خاصا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن یہ جو ہوا ان ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ شہادتیں موصول ہوئی ہوں گی تبھی ان کی جانب سے اعلان کیا گیا. سب سے ٹف ٹائم جو تمام تر صورتحال میں دیکھنا پڑا وہ تھا درزی حضرات کو. بیچارے ساری رات پھر وہ کام کرتے رہے. اچھا، آپ مزے کی بات ہے کہ صبح 6 بجے تک کا ٹائم دیتے رہے. 6 بجے آ کے کرتا لے جانا. مطلب اندازہ کریں یار، مطلب ایک بندہ دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قمیض نہیں ہے، کہہ رہا ہے بھائی کرتا دے دے نماز پڑھنے جانا. مجھے بھی نا سحری کے ٹائم میں میرے کپڑے ملے تو میں ان کو بولا بھی، نے کہا میڈم سحری کے ٹائم. میں نے کہا سحری نہیں ہے بس آپ. اور مدیحہ ایک بازار کے پاس سے میں گزرا، وہاں پر دلچسپ صورتحال کیا تھی. آدھے شٹر ڈاؤن تھے، ایسا لگ رہا ہے کوئی نہیں ہے، باہر لڑکے کھڑے ہوں. اس کے بعد جناب جیسے ہی گئے تو جی بھائی کچھ چاہیے، مطلب جیسے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ پاس سے گزر رہے ہوں، یا پھر جیسے ایٹریز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ منگواتے ہیں. ویسی صورتحال ہم نے اس دفعہ دیکھی. سب کچھ خریداری جاری تھی، ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا جو کہ ہم نے دیکھا. لیکن بہرحال اللہ کرے کہ کورونا کیسز میں ویسے کہا جا رہا ہے کورونا کیسز میں وہ دیکھیں نا 9 دن کے جو لاک ڈاؤن کیا ہے، پھر اس کے ہم نے اثرات بھی دیکھیں. آگے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کراچی میں اسپیسیفکلی سندھ میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تھریٹ تھا، وہ تاؤتے کا طوفان تھا جو کہ اب خطرہ تو ٹل گیا ہے. لیکن موسم بڑا پیڑا موسم جو میں تانوں دس رہی ہیں. کل رات بھی لو چل رہی تھی اور ابھی بھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں کراچی کا درجہ حرارت 37 ڈگری. جی باہر کیا کریں گے آپ رات؟ میں اصل میں کل رات لاہور سے واپس کراچی پہنچی تھی، تو وہیں پہ الحمدللہ جب لو نے میرے منہ پہ ایک چپیڑ ماری کہ ہیلو ویلکم ٹو کراچی، تو مجھے پتہ چل گیا کراچی کی کیا صورتحال ہے. اور باقی یہ ہے کہ اب اصل اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی طوفان کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے ہم محفوظ رہے. لیکن یہ ہے کہ جو موسم ہے اور بارش کا میں سوچ رہا تھا کہ ہلکی پھلکی تھوڑی جو ایک بوندا باندی ہو جائے تاکہ جو ہے وہ جس طرح سے ہم خبروں میں یوز کرتے ہیں شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. تھرو آؤٹ 2 گھنٹے آپ کو انٹرٹین کریں گے. سب چیزیں آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے، ہم پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال دیتے ہیں. ٹرانسپورٹ چل پڑی اور کاروبار کھل گیا. ملک میں کرونا وبا کے خلاف سختیوں میں آج سے نرمی ہوگی. شہری احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہوگا. فلسطین پر اسرائیلی حملے رک نہ سکے. اقوام متحدہ کا فریقین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. اوائسی کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی کی حیثیت مسلم امہ کے لیے ریڈ لائن جیسی ہے. اسرائیل حالات کو بگاڑنے سے باز رہے. کراچی سمندری طوفان تاؤتے سے تو محفوظ ہے، لیکن اثرات اب بھی برقرار. سمندری ہوائیں بند ہو گئی، موسم شدید گرم، ہیٹ ویو اور گرد آلود آندھی چلنے لگی. محکمہ موسمیات کے مطابق یہ صورتحال مزید 2 روز تک برقرار رہے گی. شہری بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. اور دنیا بھر میں ہائپر ٹینشن کا دن آج منایا جا رہا ہے. ہائپر ٹینشن ہائی بلڈ پریشر کا دوسرا نام. دل کی بیماری، فالج اور بعض اوقات زندگی کا چراغ بھی گل کر دیتا ہے. بچاؤ کے لیے ورزش کریں، مرغن غذائیں نہ کھائیں. تو عید پر جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا تاکہ کرونا کی صورتحال پر قابو پایا جا سکے، وہ کہیں حد تک اور کسی حد تک کافی زیادہ کامیاب بھی ہوا ہے. ایک چیز ہے کامیاب ہوا ہے کیسے؟ 14 دن کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے سمٹمز آپ کو آئیں، آپ نے وائرس سے انٹریکشن آپ کی ہوئی، آپ وائرس آپ نے کیپچر کیا، اس کے بعد 14 دن کے بعد وہ اس کی سمٹمز آنا شروع ہوگی اور پھر ٹیسٹ ہوگا یا اسی ونڈو میں پھر پتہ چلے گا. تو ابھی سے یہ اینٹیسپیٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اور ایک بڑا دلچسپ جملہ، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جیسے ابھی تک تو شہری پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے،
मतलब हद है यार। ये आपने बात बिल्कुल सही की। देखिए एहतियात का दामन वाकई ही अब हमें पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि मास्क गिरबान से पहनना पकड़ लें बहुत ज्यादा एहतियात। जरूरी है। बड़ी मुश्किल से ऐसा लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से ही हमने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो केसेस हैं वो कम हुए, हम कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए हैं। और लॉकडाउन अगर खत्म आज से जो हो रहा है और कारोबार जिंदगी वापस से मामूल पे आ रहा है, नरमी हो जाएगी, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है जनाब कि हम मास्क के बगैर बाहर सड़कों पर आ जाएं और बिला ज़रूरत मार्केट में वैसे भी चले जाएं। क्योंकि अशफाक, एक लोगों की वैसे भी आदत होती है, जब ईद की शॉपिंग में बहुत सारे लोगों ने तो चीज़ें खरीदनी होती हैं, जी, कुछ जी। एवं विंडो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, जो कि हमने पिछली ईद पे भी इसके देखा। अंदर वी हैव टू डिसाइड कि जिंदगी पहले है या पहले हमारी ईद की शॉपिंग पहले। नहीं, आप वो जिंदा शॉपिंग रहेंगे कुर्ते, तो हाँ? कुर्ते ईद वाले कढ़ाइयों वाले कुर्ते, जूते, मैचिंग अच्छा, चूड़ियां, वो एक और तमाम चीज, चीजें। एक और चीज जनाब, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। यानी कि 30 साल से जो जायद के अफराद हैं, 30 से 40 साल की जो विंडो है, वो अब अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग करवाएं ऐसा। और आई एम वेटिंग बेसिकली, मदिया आपको पता है कि 16 मई इज माय बर्थडे, तो पहले मुझे विश कर ले, फिर मैं आगे बात करूं। थैंक यू सो मच। और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो भी ज़ाहिर है कि मुझे विश कर रहे होंगे। और लेकिन बहरहाल वो वहीं से मैं केक ये उठा के अर्ज मार करना रहे चाह रहा था कि जाहिर है कि जो 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, जिनमें से मेरा शुमार बिल्कुल नहीं होता, आई एम वेटिंग कि 20 साल से ज़ायद उम्र का जब शुरू हो तो उस वक्त मैं अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं, कराऊं। आपको 20 साल से कम में नहीं आते? असल में हाँ जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मेरे एक दिन ख्याल काउंट से नहीं या करते। तो आप वीकेंड सिर्फ काउंट करते हैं अपनी जिंदगी के सिर्फ ना, तो बहरहाल कभी- इस पे ना जाए ना, इतनी गहराई में ना नहीं जा रहे। जाए। लेकिन अच्छी बात ये जनाब कि जो 30 साल से के जो लोग हैं, अब उनके लिए भी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया है। सिर्फ आपने काम करना है कि आपने 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ये मैसेज करना है, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और ऐसा ही है। इंशाल्लाह तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए वॉक इन जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा देखेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है कोविड को लेकर और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेकर। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन हफीज, जबकि पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदा मदीहा सुंबल। तो सबसे पहले हम जरा लाहौर का रुख करते हैं। हसन हफीज हमारे साथ हैं। हसन, ये बताएगा कि लाहौर में इस वक्त ओवरऑल कोविड को लेकर क्या सिचुएशन है, और वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है ये इस वक्त कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है? जी गुड मॉर्निंग मदीहा। जिस तरह से आपने ये सवाल किया कि आज की अगर फिगर देखा जाए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के, तो कोरोना केसेस के तादाद में लॉकडाउन की एक बड़ी वजह देख लें या फिर जो भी देखें, तो कोरोना केसेस की तादाद में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है। आज 17 मई है, और आज से एक महीना पहले अगर देखा जाए तो 17 अप्रैल को जो तादाद थी वो 2935 थी पंजाब में अगर बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। आज जो तादाद सामने आई है वो 1073 है, और जो एक माह पहले जो हलाकतें हुई थी आज ही के दिन वो 97 हुई थी, और आज जो हलाकतों की तादाद है वो 45 है, 45 है। यानी अगर देखा जाए फिगर्स देखे जाएँ तो 50% तक, यानी आधे कम हुए हैं फिगर्स। इसकी जो आम वजह ये है कि लाहौरियों को और पंजाब में जो लोग हैं उनको सख्ती से मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के अहकामात जारी किए गए थे, और लॉकडाउन का बिल्कुल एक ख़ास वजह सामने आई है। इस वक्त जो सूरत हाल है लाहौर की, मैं जिनाह अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ ऑक्सीजन का जो बैकअप है वो भी बेहतर तरीके से बनाया गया है। वेंटिलेटर्स 100% फिल थे, उसमें से 2 से 3 वेंटिलेटर्स अब अवेलेबल हैं हर हस्पताल में। जो ऑक्यूपाइड था एरिया, बिल्कुल उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है लोगों को। ये सूरत हाल है कि अब जो दूसरा आपने सवाल किया कि वैक्सीन, बिल्कुल वैक्सीन लगवाने की भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लाहौर में जैसे कि आज आपने बताया कि 30 साल से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। पंजाब भर में लोग जो है वो जोग दर जोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। बहुत सारे र्यूमर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन लोगों का रुझान वैक्सीन की तरफ बढ़ रहा है। जो आवाम, मतलब लोग गर्मजोशी से जा रहे हैं कि जी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है और हम जो है वो नंबर्स भेजें और वहाँ पर जाके SOPs को फॉलो करते हुए वैक्सीन लगवाएं। तो लोग जा रहे हैं या वो तोहम परस्ती का भी शिकार हैं? ये भी कुछ इशफाक, बिल्कुल ये सवाल इस तरह से मैंने बताया कि र्यूमर्स पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं कि प्लीज़ आप वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही बात करें। अभी भी हमें बहुत टाइम लग रहा है लोगों को कन्विंस करने में, लोगों के क्या अपने घर वालों को कन्विंस करने में कि उनको वैक्सीनेशन लगवानी है। जरा मदीहा सुंबल से भी जान लेते हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। मदीहा, ये बताएगा कि जैसे अभी हसन हम हमें बता भी रहे थे कि आज से एग्जैक्टली एक महीने पहले लाहौर की क्या सिचुएशन थी और अब कितनी बेहतरी वो देख रहे हैं। पहले तो हमने देखा कि जो तमाम तर वेंटिलेटर्स हैं वो भी ऑक्यूपाइड थे, लेकिन अब थोड़ी बहुत अल्लाह का शुक्र है उसमें बेहतरी है। पेशावर में क्या सिचुएशन है इसको लेके?
جی بالکل، پشاور میں بھی کرونا پیشنٹس کے حوالے سے کمی دیکھنے میں آئی ہے. خیبر ٹیچنگ اسپتال میں مریضوں کی تعداد میں 15% کمی ہوئی ہے. اس وقت خیبر ٹیچنگ اسپتال میں 88 مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں, 19 جو ہیں وہ بی پاپ پر ہے اور 1 وینٹیلیٹر پہ ہے. بات کی جائے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کی تو وہاں پر اس وقت 137 مریض جو ہیں کرونا کے زیر علاج ہیں, 26 وینٹیلیٹر پر ہیں, اور اسی طرح ایچ ایم سی میں 30% کمی دیکھنے میں آئی ہے. بات کی جائے پشاور کے سب سے بڑے اسپتال لیڈی ریڈنگ اسپتال کی تو یہاں پر اس وقت 209 پیشنٹ زیر علاج ہیں اور 19 جو ہیں اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں. چونکہ ایل آر ایچ جو ہے وہ صوبے کا سب سے بڑا ہسپتال ہے تو یہاں پر بیڈز کی جو تعداد تھی وہ 517 کی گئی تھی, اور اگر ہم ایگزیکٹلی ایک مہینہ پہلے چلے جائیں تو یہ جو کرونا پیشنٹس کی تعداد تھی وہ 450 تک تجاوز کر گئی تھی. تو اب حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کرونا پیشنٹس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی انتظامیہ الرٹ پر ہے, کیونکہ عید گزری ہوئی ہے اور آنے والے 15 سے 20 دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی عید پر لوگوں نے گیدرنگز بھی کی ہوں گی, اور ہم ایسا ہی لوگوں ہے. نے جیسے کہ دیکھا چاند رات پہ ایک دم اچانک سے بازار کھل کے شٹر اپ اینڈ شٹر ڈاؤن والی جو صورتحال تھی تو بازاروں میں خاصا رش بھی تھا. کہیں پر ایس او پیز جو ہے نگلیکٹ ہوئے ہیں, کہیں پر لوگوں نے فالو کی ہیں, تو آنے والے جناب 15 سے 20 دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ Precisely. محکمہ صحت اور That is very صوبائی important. حکومت کی جانب سے اب بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کی جو ہے ہدایات کی جا رہی ہیں. چلیے جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ موجود رہے, حسن حفیظ اور مدیحہ سنبل, تمام سے ہمیں آگاہ کیا اپنے اپنے شہروں کے حوالے سے. پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 روز کے دوران لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں جو ہے وہ کورونا کی وبا میں کمی آئی, لیکن بات وہی ہے کہ جو ونڈو ہوتی ہے وہ 14 دن کی ہوتی ہے. آج جو کرنے جا رہے ہیں اس کا امپیکٹ آج سے 14 دن یا 15 دن کے بعد ہوگا اسی دوران. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹنگ میں بھی کمی آ جاتی ہے, ظاہر ہے لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں چھٹیوں کے دوران, تو اس کا کوئی ایفیکٹ پڑا ہے, ظاہر ہے. دیکھیں ٹیسٹنگ میں کمی کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. اوبویسلی اگر پیشنٹس کم ہوں گے, سمٹمس کم آئیں گے, لوگوں کو پرابلم کم فیس ہوگی تو کم لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹنگ کے لیے سامنے آئیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹنگ کم ہو جاتی ہے. پر ایکچولی جو آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے ڈیزیز کا پیٹرن وہ اس کا پازیٹیوٹی ریشیو ہے, یعنی مثبت آنے کی شرح جو ہوتی ہے. تو کہ جتنے بھی اگر 30,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس میں سے کتنے پازیٹیو ہیں وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ایکچولی انڈیکیٹو ہوتی ہے. اگر 50,000 ہوتے تھے اس میں سے جتنے پازیٹیو ہوتے تھے اس کا ہم پازیٹیوٹی ریشیو دیکھتے تھے, جو کہ پہلے 10 کے قریب جا رہا تھا اور اب وہ جو ہے وہ 7 کے آس پاس آ گیا ہے. تو اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ڈیزیز میں واقعی کمی آئی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا, کیونکہ اب جو ایج کی ونڈو ہے ویکسینیشن کے پروسیس کے لیے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے, سو یہاں پر پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہ بھی ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب واک ان ویکسینیشنز بھی ہو رہی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ رش بڑھے اور جس چیز سے ہم چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں کہیں اس کو مزید بڑھاوا نہ ملے. نہیں دیکھیں بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایک پلان کے تحت چل رہی ہے. ہمارے پاس سارے اسٹیٹسٹکس سارا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر کتنی رجسٹریشنز ہوئی ہیں, کتنے لوگ آئے ہیں, کس سینٹر پہ کتنی ویکسین کی تعداد موجود ہے. تو یہ بہت کلوزلی مانیٹر ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی جب واک ان ویکسینیشن کھولی جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے جو ہے وہ ارینجمنٹس کی گئی ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت کلوزلی مانیٹرڈ ڈیٹا ہے, کیونکہ نیمس جو ہمارا نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس پہ ایک ایک بندے کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے کہ کتنے لوگ کس شہر میں کس جگہ پہ رجسٹر ہوئے, کتنے لوگوں کی رجسٹریشن کے بعد ویکسینیشن کا عمل کمپلیٹ ہو گیا, 1 ڈوز کس کو ہو گئی ہے, 2 ڈوز, سیکنڈ ڈوز کس کو چاہیے, اس کے لیے وہاں پر موجود ہے کہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت کلوزلی مانیٹر ہو رہی ہیں, اور اس وقت الحمدللہ ویکسین کی ایک وافر مقدار جو ہے وہ پاکستان کل بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سنڈے کو ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ پہنچی ہے, 21 مئی کو ایک اور کنسائنمنٹ آ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت مینج طریقے سے اور سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے, تو مجھے امید ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی. اچھا ایک اور سوال, کیونکہ ہم نے جو ایج کی ونڈو ہے وہ بڑھا دی ہے, تو بہت ساری وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں, جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا پریگننسی میں وہ کورونا ویکسین لگوا سکتی ہیں. دیکھیں یہ وہ اپنی جو ان کی پرسنل ڈاکٹر ہیں اس سے وہ اگر ریفر کریں تو وہ ان کو زیادہ بہتر گائیڈ کر دیں گی. مگر ابھی تک یہ کہ کچھ لوگ مطلب ہے کہ اس میں اوائڈ کرانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پریگننسی میں, تو یہ کچھ
महीनों का अमल है, वो इंशाल्लाह ताला बाय द टाइम जब बाकी एज ब्रैकेट्स और 18+ की बारी आएगी तो इंशाल्लाह उनकी भी आ जाएगी बारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से। और वो ये कहती हैं कि जी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पर जो है वो रश ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हम वेरी कर लेते हैं कि वैक्सीन की तादाद पहुँचाई। अच्छा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी है कि अब इनिशियली आपके इल्म में है कि जो वैक्सीन आई थी पाकिस्तान में वो थी साइनोफार्म, फिर जो है वो सिंगल डोज आई कैंसाइनो जो कि 70 साल से ज़्यादा उम्र अफराद को लगाई गई। अब जो नई वैक्सीन आ रही हैं तो लोग उसके ऊपर भी अपने कंसर्न रखते हैं कि जी एक चीज तो, एक फैक्टर तो ये है, वो कहते हैं कि जी पहले दूसरों को देख लें, ठीक है, हाँ। कि दूसरे जो हैं वो लगवा रहे हैं उनके ऊपर क्या असरात आ रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जैसे Wait आपने and see. बात की ना कि नई नई वैक्सीन अभी एस्ट्राजेनेका भी जैसे आ जी। गई है, फिर उसमें जो ड्यूरेशन है वो कोई तकरीबन 3 महीने का टाइम है कि आप एक डोज लगवाएंगे, उसके तकरीबन 3 महीने के बाद आपको जो दूसरी डोज लगेगी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा हम देख लें कि यूके में क्या असरात थे, यहाँ जी। पर कैसे होंगे, क्योंकि अबव 40 के लिए बड़ी जबरदस्त है एस्ट्राजेनेका। ऐसे ही। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि क्या तो 30 यहाँ पर अब 28 दिन का allowed उन्होंने हो गए। विंडो दिया ना बीच में एक डोज में। नहीं, यहाँ पे भी एग्जैक्टली 3 महीने का एस्ट्राजेनेका okay, में ठीक है। एस्ट्राजेनेका में 3 जो है वो 3 महीने का उसका विंडो दिया गया है। खैर जी, जहाँ पर लॉकडाउन में नरमी हो रही है वहाँ एक चीज़ बिल्कुल नरमी नहीं हो रही, वो है सयाहत। क्योंकि बाकी जो वीकेंड आने वाला ऐसा ना हो कि आप लोग फिर रुक करना चाहें कि जी हमने जाके तफरी करनी है और हमने जाके टूरिज्म को फ़रोग देने की कोशिश अभी नहीं करनी है। तफरी करने के लिए लाइक मैं ये सोचता हूँ आप जरा ईद के तीसरे दिन बाहर तो निकले ना, मतलब बंद शॉपिंग मॉल्स के सामने नौजवान मौजूद होंगे, मास्क कहीं दिखाई नहीं देगा, और इवन सीव्यू के ऊपर एक मोबाइल आप अंदाजा करें। मैं सोच रहा था, अच्छा बेसिकली जब सयाहत की हम बात करते हैं तो शिमाली इलाका जात का, मरी का, ऐसी जगहों का नाम आता है, लेकिन तफरी के लिए तो लोग कहीं पर भी चले जाते हैं। सीव्यू पर एक मोबाइल खड़ी हुई है और वहां पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान। अब फिर कहा जाता है कि पुलिस कानून की रट बहाल नहीं करी। अरे भैया वो कैसे करे? मतलब समझ रहे हैं लिबर्टी राउंड अबाउट पे ऐसा क्या मसला है। तमाम तो जवान वहां पर अपनी बाइक जो है वो लेके पहुंचे हुए थे। और अभी आपको ये भी बताएं कि बैरून मुल्क से पेशावर पहुंचने वाले, अगर हम पेशावर की बात करें तो बैरून मुल्क से पेशावर पहुंचने वाले मुसाफिरों में भी कोरोना के केसेस में हम देख रहे हैं कि काफी इजाफा हुआ है। और शाम से आने वाली परवाज PA 607 में 27 मुसाफिर कोरोना मस्बत निकले। रैपिड टेस्ट के दौरान 27 मुसाफिर कोरोना वायरस में मुब्तला निकले। और निजी एयरलाइन की परवाज से 175 मुसाफिर जो हैं ये आपको बताते चलें कि ये पेशावर और पहुंचे ये थे। देखें ये कैसे, अब से कुछ दिन पहले भी हमने शाम रमजान में ये खबर नशर की थी कि जनाब वहां से जो मुसाफिर आ रहे हैं उनमें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज पे मुझे किसी हद तक मतलब खुशी ये हो रही है कि पाकिस्तान के अलावा भी कोई मुल्क मौजूद हैं जहां पर इस तरह के टेस्ट होते हैं। मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी पे आप सवाल उठा सकते हैं। और जरा देखिए कि पाकिस्तान की इवन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया, कम बुरा फील कर, और अथॉरिटीज की जानिब से कहा भी गया था कि भाई वहां पर जो रेप्यूटेड लेबोरेटरीज हैं वो उनका हम देखेंगे और वहां से जो टेस्ट करवा के आएंगे तो फिर जाहिर है कि एक अच्छी बात होगी। लेकिन जाहिर है कि अब लोग आ रहे हैं और अब जो है वो पाकिस्तान जब पहुंचेंगे तो जाहिर है उनका टेस्ट किया जाएगा, और वहां पर टेस्ट किया भी जा रहा है, उनको पकड़ा भी जा रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल। दूसरी बात देखें, ये यहाँ पर है कि जो हमारे जो NCUC की जानिब से जो टेस्ट किए गए हैं वो उनकी ऑथेंटिसिटी पे हम क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते क्योंकि वो बेहतरीन टेस्ट चल रहे हैं। मतलब दुनिया में इसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे हम देख रहे हैं प्राइवेट छोटी छोटी लैब्स जो बनी हुई है, जब वो टेस्ट कंडक्ट करें ना तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। बहुत सारी जगहों पर तो पैसे भी लिए जा रहे हैं। खैर जी, बिल्कुल जी, क्योंकि अगर आपने ट्रैवल करना हो तो आपको बना दे, लेकिन दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोरोना की सिचुएशन के हवाले से हमने बात कर ली, मौसम पे भी बात करनी, क्योंकि मौसम ने तो कराची वालों को 4 चांद दिखा दिए। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह बड़ा अच्छा मौसम है। पता नहीं कराची वालों से सूरज को खास मोहब्बत है। इस पर हम बात करेंगे फर्दर भी, लेकिन पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और अब बाखबर सवेरा में हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम कराची में काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया। इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं तो कि 36 तो कराची का टेम्परेचर है अभी। अरे सो के उठे, जैसे बाकी सब कुछ अंदर ठीक था, जैसे ही बाहर निकले एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़। ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? हवाओं के थप्पड़ ये बता दे। और गर्मा गर्म थपेड़े, पानी गर्म आ रहा है, मतलब अभी से ये असरात हैं। तो आप जरा सोचिए कि दिन जैसे जैसे गुजरता जाएगा तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, और इसकी वजह क्या है? वजह बताएं। ताउते। लेकिन ताउते का जो मसला था कि जी ताउते आके हिट करेगा, तूफानी बारिशें होंगी, तो ताउते ने कहा जी मैं तो हिट नहीं आपको करने वाला, मैं निकल गया हूँ गुजरात। अब लेकिन आप लोगों के यहाँ पे हवा चलना बंद हो जाएगी। हवा से क्यों रखते हैं तूफानों के? कतरीना, अच्छा आप कतरीना पे खुश होने वाले हैं? ठीक, नसरीन रख लेते, शगुफ्ता रख लेते, फरजाना रख लेते, तोते। लेकिन ये पता है क्या आपको पता है, इंडिया
پاکستان، نیپال، سری لنکا، یہ ممالک جو ہیں وہ مل کے نام رکھتے ہیں تو وہ بدلے لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اچھا بات کر کے اچھا خیر جی موسم کی وجہ سے بات کریں جی. خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا کہ موسم بہت اچھا تھا. لاہور میں عید کی صبح بڑی زبردست بارش ہوئی, شام میں بھی اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, آندھی آ رہی تھی, ڈرزلنگ بھی ہوئی, کچھ ایریاز میں بارش بھی ہوئی. پھر 2 دن انہوں نے بھی گرمی کے دیکھے, لیکن لاہور میں پھر آگے جا کے بارش ہو جائے گی اور موسم بھی بتا بھی رہا ہے کہ آگے 3 دن بعد وہاں پہ بارش ہوگی. لیکن کراچی میں تو کوئی اثرات ہی نہیں ہے. اچھا اثرات بھی نہیں ہے. اچھا میں تذکرہ جو کر رہا تھا شروع میں کہ بوندا باندی ہو جائے, کیونکہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے ظاہر ہے اس پہ کبھی کسی نے کوئی توجہ دی نہیں, تو اس وجہ سے ہلکی سی بارش اگر ہو جاتی ہے تو تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں. تو انور خان کراچی کے موسم کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آج موسم کتنا بے ایمان ہے. انور خان بتائیے ذرا. جی دیکھیں, یہ بحر عرب میں بننے والا جو سمندری طوفان تاؤت ہے, اس کے نتیجے کے اندر اس بات کے قوی امکانات ہیں ابتدائی دنوں کے اندر کہ کراچی کے اندر موسلادھار بارشیں ہوں گی. تاہم اب یہ سسٹم جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو چکا ہے اور 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال کی جانب اس نے اپنے سفر کو برقرار رکھا ہوا ہے. 18 تاریخ کو یہ بھارتی گجرات سے جا کے ٹکرائے گا, جس کے نتیجے کے اندر اندرون سندھ میں جو ہے ٹھٹا, بدین, تھرپارکر, مٹی, یہاں پر تیز اور موسلادھار بارشوں کے اگر میں آپ سے ریکویسٹ کر سکوں اور آپ برا نہ منائیں تو اگر آپ ماسک تھوڑا سا منہ سے نیچے کریں تاکہ ہمیں آپ کی آواز کلیئر آئے گی. نہیں پہلے فٹے سے ناپ لیں کہ سب لوگوں سے آپ 6 فٹ دور ہیں یا نہیں. فزیکل اگر ڈسٹینس ہے اونلی دین. جی جی اوکے 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 جی جی ناپ لیں سکون. جی دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس کی صورتحال ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت تو طوفان کی جو رفتار ہے جو 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال کی جانب ہے. تاؤتے کے اثرات کے نتیجے کے اندر کراچی کے شہری خشک ہوئے تھے کہ اچانک عید کے بعد انہیں خوشی ملے گی باران رحمت کی, تاہم ہلکی پھلکی بوندا باندی کا صرف امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. سمندری ہوائیں چلنا بند ہو چکی ہیں اور ہوا کے اندر جو نمی کا تناسب جو ہے اس وقت جو ہے وہ نمی کا تناسب کی بات کی جائے گی وہ 30% ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ ہوگا. آپ کے پیچھے میں انور دیکھ رہی ہوں کہ جو درخت ہیں وہ کوئی ٹھیک ٹھاک ہوا سے ادھر ادھر جھول رہے ہیں, تو یہ ہوا قابل برداشت ہے یا پھر جو صبح جن تھپیڑوں کی بات اشفاق کرے تھے یہ وہ والے تھپیڑوں والی ہوا ہے؟ جی یہ تھپیڑے مجھے ہی پڑ رہے ہیں اور جو لوگ گزر رہے ہیں ان کو بھی پڑ رہے ہیں. بڑی گرم اور گرد آلود ہوائیں یہ, اور یہ سلسلہ برقرار رہے گا 3 دن تک. تو اس وقت کراچی کے شہری تو اب بس تھوڑی سی بارش کا امکان, وہ جو میں نے کہا کہ بوندا باندی اس کا شاید نظارہ کر لے. تاہم اب یہ اندرون سندھ کے اندر بڑی موسلادھار بارشیں ہوں گی جس کے پیش نظر جو ہے پیش کے انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے نو الرٹ جاری کیے گئے تھے. تاہم کراچی کے اندر ٹیمپریچر اس وقت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور آنے والے وقت کے اندر مزید بڑھے گا. تو اس طرح یہ صورتحال ہے کراچی کے اندر. اور آج دوپہر تک بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ 42 تک جائے گا, تو اس لیے بلا ضرورت باہر نکلے. بہت شکریہ جی انور خان ہمیں تفصیلات. بالکل انور خان تفصیلات دے رہے تھے. اور اب بات کر لیتے ہیں سیاسی درجہ حرارت کی, جو کہ شہباز شریف کے نہ جانے کی وجہ سے اب بڑھتا جائے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ان کو سوائے انتقام کے اور سوائے اپنی اے ٹی ایمز کو بھرنے کے جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے یہ اس ملک کے اوپر ایک عذاب ہے, اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہ اس ملک سے, نہ ملک کے عوام سے اور نہ مسلمان مظلوموں سے, وہ فلسطین میں ہوں یا کشمیر میں ہوں, ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ایسی حکومت جو ہے, اس حکومت کے خلاف جدوجہد کرنا نہ صرف اپوزیشن بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر طبقے کا فرض ہے. اور اب عید کے بعد انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں جو ہے وہ بھرپور فیصلے ہوں گے, اور اس کرپٹ, نااہل اور ایسی حکومت جس کا انتقام کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور جدوجہد کی جائے گی تاکہ وطن عزیز جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے اور تاکہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آٹا مہنگا ہے, مہنگائی ہے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اب جو ہے وہ عید گزر چکی ہے, عید کے بعد کوئی اپوزیشن جو ہے وہ دیکھیں اپوزیشن نے جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ریلیز کی شکل میں, جلسوں کی شکل میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا مرحلہ تھا لانگ مارچ کا, اس میں استعفوں کے اوپر آ کے جو ہے وہ اختلاف ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ جب آپ سربراہی میٹنگ ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالا جائے گا, کیونکہ یہ جو ظلم اس ملک کے عوام پہ ہو رہا ہے ان کی کرپشن کی صورت میں, یہ جس طرح سے جو ہے وہ چینی, آٹا, ادویات, ہر چیز جو ہے
اس کی قیمتیں جو ہے وہ 3 سے 6 گنا تک بڑھ گئی ہیں، اور یہ اتنی بے حس حکومت ہے کہ اس کو فلسطین میں بہتا ہوا بے گناہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ ان کو صرف اس بات میں دلچسپی ہے کہ میاں شہباز شریف کا نام جو ہے وہ چھٹیوں میں کارروائی کر کے، اجلاس کر کے، سرکولیشن کر کے جو ہے ان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالنا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین کے اوپر جو ہے وہ الزام لگے ہیں، وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس نے بھی اپوزیشن کے ساتھ جانے کی کوئی رضامندگی کوئی ظاہر کی ہو، کوئی بیک ڈور پہ رابطے ہوئے ہوں؟ دیکھیں، ہمارا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں غلط بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جہانگیر ترین کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کی ہم مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ انہی کاروباری ٹرانزیکشن کے اوپر جب شریف فیملی کے خلاف، ان کے کاروبار کے خلاف جو ہے وہ جب یہ سارا ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کاروباری معاملات کو کرمنل کیسز میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو منی لانڈرنگ بنائی جا رہی ہے، اور ان کو جو ہے وہ ECP کے بجائے جو ہے وہ کارروائی نیب اور FIA میں ہو رہی ہے۔ اس وقت جہانگیر ترین صاحب تو خاموش تھے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی جو کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی انتقامی کارروائی ہے، اور کسی بھی کاروباری جو ہے وہ گروپ کے خلاف اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنا بزنس کر سکیں اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ شکریہ۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو سے پہلے ہم ذرا بات کر رہے تھے موسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے۔ مئی کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن مئی کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں گرمی بہت زیادہ زوردار پڑی، لیکن ہم صرف کراچی کی گرمی کی بات نہیں کریں گے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو طوفان آ رہا تھا، سمندری طوفان تاؤتے ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ بھئی اب ایگزیکٹلی اس کی کیا سچویشن ہے۔ ساتھ میں خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، یہاں پر موسم کتنا بہتر ہے یا کتنا بہتر ہوگا یا کتنی گرمی پڑے گی، یہ بتائیں گے جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ساتھ اشفاق ستی صاحب، السلام علیکم جی۔ ایک چٹکی بجا دیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہماری پہلی ملاقات ہے، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں اللہ کا شکر جی، ٹھیک ٹھاک تو ہے۔ بس جناب سچویشن یہ ہے کہ موسم کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مدیہ تو وہاں پر بیٹھی رہیں گی، لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس انٹریکٹیو اسکرین ہے اس کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج درجہ حرارت کیا رہے۔ محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ ہماری عقب میں موجود ہے، تو ذرا اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب موسم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچرز کے ذریعے واضح ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ٹیمپریچر دکھائی دے رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کراچی جو کہ شہر قائد ہے، یہاں پر 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بلکہ نہیں، اسلام آباد میں 27 ڈگری ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ موسم جو ہے وہ ابر آلود ہے اور بارش کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب لاہور کی بات کریں تو مدیہ آپ کے شہر لاہور میں ٹیمپریچر ہے 29، یعنی کہ تھوڑی بہت گرمی ہے۔ پہلے موسم بہتر تھا، آج گرمی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد شہر قائد کراچی کی بات کریں تو سی دا ڈفرنس، یہاں پر ہے جی ٹیمپریچر 36 ڈگری سینٹی گریڈ، اور یہ ہے تاؤتے کی وجہ سے۔ تاؤتے کے بارے میں بھی ابھی بات کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آگے جو شہر ہیں وہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ کمپیریٹیولی نارمل ہے، لیکن شہر قائد کراچی میں جو ٹیمپریچر ہے وہ خاصا بڑھا ہوا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس پورے خطے میں کیا ریزنز ہیں وہ ذرا ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سندھ کا ایریا۔ سندھ سے ہٹ کے جہاں پر بھی آپ جائیں گے آپ کو ٹیمپریچر تھوڑے کمپیریٹیولی نارمل نظر آئیں گے، لیکن یہ جو ایریا ہے آپ یہ دیکھ لیں، حیدرآباد میں بھی ٹیمپریچر 32 ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرپور خاص وغیرہ میں بھی ٹیمپریچر زیادہ ہے۔ شہر قائد کراچی کی بات کریں تو یہاں پر 36 ہے، لسبیلا میں 31 ہے، ٹھٹا میں 33 ہے، یعنی کہ یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ جو ساحلی پٹی ہے، یہاں پر ٹیمپریچر زیادہ ہیں، اور کیونکہ یہ ایک سیویئر ٹراپیکل ایک ڈپریشن بنتا جا رہا ہے، ہوائیں بند ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ٹیمپریچرز آر آن دا رائز۔ اب بات کر لیتے ہیں تاؤتے کی۔ تاؤتے کے حوالے سے یہ پہلے خطرات موجود تھے کہ جناب وہ کراچی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے، کسی حد تک متاثر ہوگا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس سے پہلے آنے والے جتنے طوفان تھے وہ بھی کراچی سے دور رہے، یہ بھی بن گیا سیویئر ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ طوفان جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراچی شہر سے دور جاتا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کا ریجن ہے، یہاں پر جناب یہ ہے کراچی، اور یہ اس وقت امپیکٹ اس کا جو ہے وہ گجرات، گوا اور دیگر علاقوں میں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا طوفان کا سارا امپیکٹ اور جو لینڈ فال ہے
وہ اس سائڈ پہ ہے, جبکہ کراچی جو ہے وہ اس سے کمپیریٹیولی محفوظ ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ گرد آلود ہوائیں چل سکتی ہیں بارش کا, لیکن یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید بوندا باندی ہو جائے, لیکن ویسے بارش کا کوئی امکان یہاں پر دکھائی نہیں دیتا. مدیحہ صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اشفاق, آپ نے تمام موسم کی صورتحال پر بات کی اور آگے بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی ہم مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ مسئلہ فلسطین پر جاری اسرائیلی ظلم و ستم اور بربریت کا جہاں اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری نہیں تھم سکی اور اقوام متحدہ نے اسرائیل اور فلسطین سے فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا ہے. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سیکیورٹی کاؤنسل سے خطاب میں بھی کہا ہے کہ کشیدگی فوری طور پر ختم ہونی I چاہیے. was waiting for the UN کہ وہ کہیں کہ جناب ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے دیٹ از ویری ٹریکی. آپ کہتے ہیں او ہو جی ہمیں بڑی تشویش ہے. او بھائی وہاں پر بندے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, میڈیا ہاؤسز اجلا ٹاور اس کو تباہ کر دیا انہوں نے, اور وہ جو ٹی وی چینلز تھے وہاں پر, الجزیرہ تھا, دیگر ٹی وی چینلز تھے, جو اسرائیل کا جو چہرہ تھا, مکروہ چہرہ تھا, وہ بے نقاب کر رہے تھے. 10 منٹ کی جناب ان کو وارننگ دی گئی, اور اس کے بعد جناب اب سین یہ ہے کہ اس کے اندر کر رہے ہیں یہ کہ ہم جو ہے وہ تشویش کا اظہار, او بھائی مذمت کرو. یہاں پہ بالکل مذمت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان اس حوالے سے بہت مضبوط اور بہت سٹرونگ وائس بن کے جو ہے وہ مسلسل ابھر آئے. OIC کا بھی جو قرارداد میں کہا گیا کہ حالات کی خرابی کا ذمہ دار مکمل طور پر اسرائیل کو ٹھہراتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. سلامتی کونسل فوری طور پر اسرائیلی حملے بند کروائے, اور خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ اسرائیلی بمباری کے خلاف عالمی برادری مداخلت کرے. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. شاہ صاحب, ہر پلیٹ فارم پر پاکستانی فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم اور بربریت کے حوالے سے بات کر رہا ہے. ہر پلیٹ فارم پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ باقی بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پوری مسلم امہ کو یہاں پر مل کر آواز اٹھانی چاہیے, جو کہ سمہاؤ ابھی تک نظر میں نہیں آ رہا؟ نہیں, مسلم امہ نے تو آواز اٹھا دی ہے. جو ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے کل OIC کا, اس میں بڑا ایک واضح موقف ہے. انہوں نے مذمت کی ہے اسرائیل کی جارحیت کی, اور انہوں نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے. مایوسی ہوئی ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں, جس کو چین سٹیئر کر رہا تھا, صدارت کر رہا تھا, انہوں نے کافی حد تک ممبران کو قائل کر لیا تھا. بدقسمتی سے وہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے, وہ امریکہ نے ویٹو کر دیا, اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہ ہو سکا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے. کل یورپین یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے, کیونکہ یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایک ڈائیکاٹمی تھی. جو حکومتیں تھیں وہ نسبتاً خاموش تھیں, لیکن عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئی ہیں. آپ نے جرمنی میں دیکھا, آپ نے فرانس میں دیکھا, آپ نے برطانیہ میں دیکھا, آپ نے دیگر ممالک میں دیکھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں لیبر پارٹی کے جو ہیں جیریمی کوربن جو ہیں وہ بڑے واضح ان کا واضح موقف ہے. یہ ذرا فرمائیے گا, آپ چونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی رہے ہیں, تو از اٹ ایزیئر کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بولنا مشکل ہوتا ہے, خاص طور پر اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کریں, اور اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو آپ ووکل ہوتے ہیں اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, اور پھر جب پالیسی میٹرز آتے ہیں گورنمنٹ کے تو اس وقت آپ کا سٹینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, الحمدللہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ اس پہ تسلسل رہا ہے. حکومتیں آتی رہی ہیں, جاتی رہی ہیں. حکومت کا اور عوام کا موقف فلسطین کے مسئلے پہ, کشمیر کے مسئلے پہ ایک رہا ہے ہمارے ہاں. آج جو صورتحال ہے, میں عرض کر رہا تھا ویسٹرن کیپٹلز کی, ویسٹرن کیپٹلز میں جو وہاں کی عوام ہے وہ اس انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, بین الاقوامی کے خلاف ورزیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا, سڈنی سے لے کے شکاگو تک, آپ دیکھیں نا, مطلب ماربل آرٹ سے لے کے یورپین دارالخلافوں تک ایک آواز اٹھ رہی ہے, اور یہ آواز اب نہیں دب سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2,42,000
से ज्यादा लोगों ने एक पटिशन पर दस्तखत कर दिए हैं जो ऐवान नुमाइंदगान के सामने रखी जाएगी। जब वो पटिशन वहां रखी जाएगी तो कौन है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको जेरे बहस नहीं लाएगा? तो ये अब चीज यूएस कांग्रेस में जाएगी, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएगी, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएगी और ये थमेगी नहीं अब। सही। तो अभी जैसे भी आपने बोला कि आवाज अब थमेगी नहीं, तो कितना जरूरी है शाह साहब कि अब इसको प्रॉपर हम मूवमेंट लेके चलें? क्योंकि जैसे भी आपने बोला कि मार्बल आर्ट से दुनिया के हर वक्त, आप सिडनी में भी चले जाएं, हर जगह पर, न्यूयॉर्क में हो, हर जगह पर आवाज उठाई जा रही है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं वो फलस्तीनियों की हिमायत के लिए और उन पर होने वाले जुल्मों सितम के खिलाफ अब सड़कों पर निकल आए हैं। सो कितना जरूरी है कि हम इसको एज अ मूवमेंट लेके चलें जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता? देखिए, बड़ी वाज़ेह तमीज सामने आती है। एक तरफ हथियारों से लैस फौजी है, प्रिसीजन बॉम्बिंग है, लेटेस्ट वेपनरी है, और दूसरी तरफ निहत्ते लोग हैं। आज वो कह रहे हैं कि अपने सेल्फ दिफा में इजराइल कर रहा है। भाई, निहत्ते लोग उन पर क्या जुल्म कर सकते हैं? बच्चे, बच्चियां, मासूम लोग जी, सिवाय हाथ में पत्थर के उनके पास है क्या? तो शाह साहब, आपको मिस्मार कर थोड़ा रही है। सा एक जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटरी जनरल साहब है, उनका बयान पे हैरत या हंसी नहीं आई? मतलब जाहिर है आप वज़ीर ख़ारजा हैं, आप बड़ा मोहतात रद्द अमल इस पे देंगे कि आप वो कह रहे हैं कि फरीक़ैन को कशीदगी रोकने के लिए इक़दामात करने होंगे, जंगबंदी करना होगी। भाई, जंगबंदी उस सूरत में होती है जब दो पाकिस्तान और भारत फर्ज करें आमने सामने हो, मद्दे मुकाबिल हो, तो दोनों के पास फौजें हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है। एक जानिब जिस तरह से आपने खुद तस्करा किया पत्थर, और दूसरी जानिब आयरन डोम, फिर सोफिस्टिकेटेड उनके पास मिसाइल, क्या मुकाबला है? देखिए, ये तो एक तरफा मुकाबला है ना। एक तरफ इंसानियत है और दूसरी तरफ बर्बरियत है। ये वाज़ेह फर्क है। और जब कल मैंने अपनी तकरीर में यही कहा कि एक एग्रेसर है, एक विक्टिम है, आप उसको एक पलड़े में नहीं तोड़ सकते। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि एक पलड़े में आप इनको नहीं रख सकते। आपको हक़ाइक़ की चश्मे से देखना होगा। आपको जमीनी हक़ाइक़ आप नहीं छुपा सकते। आप दफ्तरों को मिसमार कर दें, आप मीडिया आउटलेट्स को जमीन बोस कर दें, लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में हक़ाइक़ नहीं छुप पाएंगे। और ये जो तब्दीली आई है, इससे दुनिया हिल गई है। लोगों के घरों तक चीजें, आप लोग आंसुओं से रो रहे हैं। जो कैफियत बर्पा कर दी है, लोगों के घर, देयर आर लेवल्स टू इट। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा सलामती कौंसिल ने तो कह दिया कि जनाब उसका किरदार वो नहीं रहा, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया, तो अब व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, मेरी फलस्तीन के वजीर खारजा से भी बात हुई है और उनका कल रात मुझे एक बड़ा हौसला अफजा पैगाम मिला है। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है जो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है, और उनके लफ्ज़ हैं और मैं उनको दोहराना चाहता हूँ, कोट करना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। ये उनके जज्बात हैं, ये फलस्तीनियों के जज्बात हैं पाकिस्तानियों के लिए। नंबर एक। हम फलस्तीनियों के जज्बात की मुसलसल तर्जुमानी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना है कि हाउ मच वुड इट कॉस्ट कि एक प्रॉपर चीज़ जो है वो लेके चलें, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे जाम बहक हो गए और लोग फलस्तीन को देखते अब आंसू भी नहीं, अब खून के आंसू रो रहे हैं। जरा सोचिए कि एक दिन एक तस्वीर सामने आती है कि एक बच्चा जो है वो धाड़े मार मार कर रो रहा है कि उसका बाप शहीद हो गया। अगले ही दिन उस बच्चे की शहादत की खबर नशर हो रही है। एक खबर सामने आती है जिसमें एक बाप अपने 3 बच्चों के मरने के ऊपर अपने चौथे बेटे के साथ मिलकर आंसू बहा रहा है। अगले दिन खबर आती है कि वो चौथा बेटा भी शहीद हो गया। तो ये अलमिया है, ये अलमिया है, और मामला सिर्फ ऑनलाइन पिटिशन तक नहीं रहना चाहिए, दारुल हुकूमतों में अवाम के एहतजाज तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो द फोर्सेस हु मैटर यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा है, सलामती कौंसिल है, अमेरिका है। नेटो फोर्सेस किस लिए मैटर करती हैं? और दूसरा ये कि जितनी स्ट्रांगली पाकिस्तान, स्पेशली हमने देखा शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद जितनी स्ट्रांगली वॉइस रेस करें, बाकी भी हम मुस्लिम उम्मा से उतनी ही स्ट्रांग वॉइस का मुतालबा करते हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि किन किन के कता ताल्लुक की भी बहुत ज़रा ज़रूरत होती है बॉयकॉट करने के लिए उनके खिलाफ। तो ये भी बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान तो कर रही है, लेकिन दीगर मुस्लिम उम्मा खासतौर पर ओआईसी के किरदार के हवाले से बात करते हैं कि ज़ुबानी जमा खर्च ज़्यादा करते हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं है, जी बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। किस तरीके से निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, दुनिया के सामने वीडियो सामने है, लोग सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं इस हवाले से बाकी आलमी ज़मीर जो है ये कब जो है जागेगा। अभी आपको बताया जनाब कि चीन ने
सलामती काउंसिल ने फलस्तीन पर अमेरिका के दोहरे मेयार पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और चीनी वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिका ने सलामती काउंसिल में फलस्तीन के लिए एक आवाज़ की राह में रुकावट डाली और अफसोस है कि अमेरिका ने फलस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल का एलामिया रुकवा दिया। वाशिंगटन से मुतालिबा है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए। उन्होंने सलामती काउंसिल से फौरी जंग बंदी और सख्त इकदामात का मुतालबा करते हुए कहा है कि चीन दो रियासती हल की हिमायत का इरादा करता है। अच्छा, जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी जानिब से एक जज्बा खैर सगाली और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है। मिस्र की अगर हम बात करें तो मिस्र ने ना सिर्फ ये कि फील्ड हॉस्पिटल खोले थे सरहद पर, बल्कि जो अपना बॉर्डर है उसको मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिया है और सरकारी टीवी के मुताबिक गज़ा में इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को मिस्र के अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए रफ़ाह का जो बॉर्डर है वो खोल दिया गया है और दर्जनों मिस्र की एम्बुलेंसेज गज़ा में मौजूद हैं जो कि शदीद ज़ख्मियों को मिस्र के अस्पताल में मुंतकिल कर रही हैं। तो ये जनाब एक अलमिया है और ऑब्वियसली एक एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ के बात करना और वहाँ पर एक्चुअली जाके चीज़ें फेस करना, उस अजियत से, उस कर्ब से गुजरना जिससे ये जो फ़लस्तीनी कौम है पिछले 70 साल से ज़ायद से गुजर रही है, तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक फेल है और ऑब्वियसली हमें देखना लोगों के चाहिए। घरों पे डाके डाले जा रहे हैं, लोगों से उनके घर छीने जा रहे हैं, लोगों को बेदखल किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी से कब्ज़े आम कर रहे हैं। ना बच्चे में तमीज़, ना बूढ़े में तमीज़, बस रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और उनको मारे जा रहे हैं। अभी देखना है कि आलमी ज़मीर इस हवाले से कब जागता है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू आवर शो। और सुनने में आ रहा है कोई लियारी वालों के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल जी, लियारी वालों के लिए अच्छी खबर है और लियारी वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया है कराची का जिसके लोगों ने बहुत अरसे सफ़र किया हुआ है, फिर उन्हें दहशत गर्दी, क्राइम इतना देखा हुआ है, निगलेक्टेड रहा है, पसमानदा रहा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो कोप अप कर रहा है और ख़ुद सिंध हुकूमत ने लियारी में तरक्याती कामों की अब दे दी है मंजूरी और इस सिलसिले में 2 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस भी किए गए। ओहो, और ईद की छुट्टी के बाद यानी कि आज से लियारी में तरक्याती कामों का आगाज़ कहा जा रहा है कि हो जाएगा। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से कमेटी भी तश्कील दी गई है जो लियारी में तरक्याती कामों को मॉनिटर भी करेगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ बलोच साहब ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत का इक़दाम बिलावल भुट्टो की लियारी के लिए ज़ाती दिलचस्पी का नतीजा है। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि लियारी एक तरक्की याफ्ता इलाका बने क्योंकि यही ख्वाहिश शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की भी थी। और याद रहे क्योंकि लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लेकिन पिछले इलेक्शंस में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत की, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि लोगों का शिकवा यही था कि जी कुछ किया नहीं गया था यहाँ के लोगों के लिए। इसी वाले से बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स के नायब सदर नादिर गबूल से भी हम बात करेंगे, लेकिन अवाम ने इस हवाले से क्या रिएक्शन दिया है, उनकी क्या तासुरात हैं कि उनके इलाके के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। मसाइलिस्तान है लियारी में, ना पानी है, ना बिजली है, ना यहाँ रोड्स है, ना यहाँ सड़कें, और सबसे बुनियादी मसला ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशनल सेटअप है वो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुका है। ये बजट सर सिर्फ एक रोड का बजट है, ये 2 करोड़, ये उनके करोड़ नहीं है, ये आवाम के करोड़ है। लियारी में बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे एवरेज का मसला भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। गवर्नमेंट ने जब भी कोई ऐलान किया है वो अपने करप्शन के लिए पैसे निकाले हैं, बाकी डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। पानी के मसले, बिजली इतनी जाती है, पढ़ाई के मसले, कुछ भी तो मसला हल नहीं किया, सब ऐसे ही है। रोडें देख लो, ना कोई सफाई है, कुछ भी नहीं है। चलें जी, 2.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया और उसके अंदर अब जाके पीपल्स पार्टी ने ये 2 अरब 85 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो रखा है। इज़ दैट इनफ? और या ये ताख़ीर इतनी क्यों की गई? ज़ाहिर है कि देर आयत दुरुस्त आयत की मस्ताक हम इस पर बात कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के नायब सदर नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर गबूल साहब, फरमाइएगा कि ये जो पैकेज रखा गया है 2 अरब 85 करोड़ रुपए का, इस पर प्लान क्या है सिंध हुकूमत का, कैसे खर्च करेगी इसको? UC 1 से लेके UC 19 तक हमने पूछा कि आप क्या काम सबसे पहले करवाना चाहते हैं अपने इलाकों में, तो उन्होंने जब हमें बताया तो उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि जो मेन इशू है वो पानी का है। उस सबसे पहले हम पानी पे फोकस करेंगे। देखिए, पानी आ तो रहा है, हालांकि कम आ रहा है, मगर जो थोड़ा बहुत आ भी रहा है वो भी आगे चोरी हो रहा है। वो बीच बीच में वाटर टैंकर माफियाज़ ने और कुछ फैक्ट्रीज़ ने, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स ने, बिल्डर माफिया ने वहाँ पे इस तरह के एक्सटेंशंस लगा दिए हैं, पानी के पाइपलाइन में बाईपासेस लगा दिए कि आवाम के घरों में पहुँचने के बजाय ये माफियाज़ फ़ायदा उठा रही है पानी का। तो सबसे पहले इस माफिया को हमने तोड़ना है
اور اس کے بعد ہم نے میک شور کرنا ہے کہ پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے اس کی کھپت بہت زیادہ ہے، تو وہ پانی کی فراہمی بھی بڑھائی جائے. تقریباً 8 سے 9 میگا گیلنز پر ڈے ہمیں وہاں پہ درکار ہے، تو اس سے زیادہ ہی ہم میک شور کریں گے کہ پانی پہنچے. اور کیونکہ لیاری آپ کو پتہ ہے کہ سمندر سے بھی قریب ہے، تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ، ڈیسیلینیشن پلانٹ لگائیں گے ہم. ڈیسیلینیشن پلانٹ کیا کرے گا کہ وہ سمندر کا پانی انشاءاللہ اسی کو ہی صاف کر کے پھر ہم لیاری کی طرف اس کو ڈائیورٹ کریں گے. اس کے علاوہ سوریج کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیاری قدیمی علاقہ ہے، سب سے پرانا علاقہ ہے کراچی کا، اور آبادی بہت زیادہ ہے. اور پرانی جو سسٹم ہے، سوریج کا جو سسٹم ہے وہاں پہ وہ بالکل ختم، برباد ہو چکا ہے. تو اس پہ اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے ہم. اس کے علاوہ یوتھ کے اوپر ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے، بیکاز لیاری کے اندر یوتھ کی بہت زیادہ ایک پرسنٹیج ہے. زیادہ تر لیاری کے اگر آپ دیکھیں اس کا ڈائنامکس تو یوتھ پہ مشتمل ہے. تو یوتھ سینٹرز، آرٹ سینٹرز، آڈیٹوریمز، لائبریریز، پارکس، اسپورٹس سینٹر، اسپورٹس فیسلٹیز ہم نے ارادہ کیا کہ وہاں پہ دیں گے تاکہ صحیح. یوتھ چلیے بھی. تو اچھی بات ہے نادر صاحب کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی ترجیحات میں کیا کچھ شامل ہے. یہاں پر پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے، یہاں پر بجلی کا بھی مسئلہ ہے، یہاں پر بے روزگاری کا بھی بہت بڑا ایشو ہے جو کہ آپ کی ترجیحات میں شامل ہے. لیکن اس سے پہلے بھی سندھ حکومت نے لیاری میں ترقیاتی کاموں کے دعوے کیے تھے. اس بار نیا کیا ہے مطلب، اور کس طریقے سے آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کہ آپ لوگوں نے جو وعدے کی، دعوے کیے ہیں وہ پورے بھی ہو رہے ہیں تاکہ یہ لوگ آپ سے خوش ہو سکیں؟ چیک اینڈ بیلنس کا بیسٹ طریقہ عوام کا مینڈیٹ ہی ہے. اگر عوام آپ کے ساتھ راضی ہے، مطمئن ہے، تو عوام آپ کے لیے ووٹ کرے گی. اگر نہیں ہوگی تو جس طرح پی ٹی آئی کو حالانکہ اس دفعہ زبردستی مسلط کیا گیا تھا، یہاں سے جیتی نہیں تھی پی ٹی آئی، 3 دن الیکشن کا رزلٹ روک کے پھر کچے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے. تو پی ٹی آئی چاہتی تو کام کر سکتی تھی، مگر کیونکہ نہیں کیا تو آئی ایم شیور اگر 2023 میں یا اس سے پہلے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، ریگڈ نہیں ہو اور آر اوز کے الیکشن نہیں ہو اور ہمارے جو پریزائڈنگ اور جو ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو نکالا نہیں جائے پولنگ بوتھ سے، پولنگ اسٹیشن سے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی ریجیکٹ ہوگی یہاں سے. اللہ اور کرے جی نادر صاحب ایسا ہی ہو. لیاری کے لوگ جو کہ ایک عرصے سے ڈپرائیوڈ ہیں، ان کو ان کے حقوق ملے، ان کے لیے کچھ کیا جائے. بے روزگاری بہت بڑا ایشو ہے، تعلیم وہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، تعلیم کے مطلب جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لگژریز، ان کے بہت ایشوز ہیں. اور ظاہر ہے کہ حکومت اب 2.5 سال کے عرصے کے بعد خیال آیا ہے تو چلو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن دس شوڈ بی دا فرسٹ انیشیٹو. اور اس کی وجہ ہے وہ ویک اپ کال جو الیکشنز میں ملی سندھ حکومت کو. بالکل جی. اب میں چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ لوگ کی میں جائے گا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اور بہت کچھ ہے باخبر سویرا میں آپ کے لیے. جی ویلکم بیک ٹو آور شو. اور ظاہر ہے کہ دوسرا گھنٹہ یعنی کہ دوسری اننگز شروع ہو گئی ہے، اور دوسری اننگز میں بھی ہم ظاہر ہے کہ بہت سے ٹاپکس پہ بات کریں گے اور اہم معاملات ڈسکس کریں گے. مدیحہ سب سے پہلے کیا ڈسکشن ہوگی؟ ویسے تو ہم سب سے پہلے جو ڈسکس کریں گے وہ میاں محمد شہباز شریف کے حوالے سے. آج حکومت نے یہ، کیونکہ انہوں نے درخواست تیار کری اس والے سے، لیکن ساتھ میں ہم پی ایس ایل 6 کے جو بقیہ ہونے والے میچز ہیں انہیں اس حوالے سے بات بھی کریں گے، کیونکہ فرینچائز کو ایک طریقے سے پی سی بی نے کہہ دیا کہ آپ نے تیاری پکڑیں، بٹ یس جو ڈیٹس ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ آج میں یہاں پر موجود ہوں تو آپ مجھے مارننگ شو کے حوالے سے کچھ ٹپس اور تجاویز دیں گی. اس کے کوئی 14 نکات ہوں گے، لائک کچھ تو میں نے ذہن میں رکھے ہوئے تھے، نوٹ کریں. پہلے یہ ہے کہ مارننگ شو جو میں فالو کرتا رہا ہوں تو نیوز مارننگ شو نہیں ویسے تو اس میں بغیر سوچے سمجھے بولنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آپ اتنی دیر سے بولے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ نہیں میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے لازمی طور پر ساتھی اینکر کو کاٹنا ہوتا ہے، اور اگر کاٹنے نہ دے تو اس کو دھکا دے کے نیچے پھینکنا ہوتا ہے. یہ اپنی دلی خواہشات ہیں. ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں، کہیں دھکا نہیں دیتے یار، مطلب نہیں کاٹنا ہوتا. اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے نا، تو آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. آف کورس آپ یو کین ایڈ آن کر سکتے ہیں. اچھا اور سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، بالکل خبریں بھی پہنچانی ہوتی ہیں. جی بالکل سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اوکے چلیں، یہ میں نے اپنی کتاب میں یہ آج اپڈیٹ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اوبویسلی میں تو سوچ رہا تھا کہ بس آؤ بغیر سوچے سمجھے جو مرضی بول لے جاؤ. بہت سے مطلب انٹرٹینمنٹ سائٹ پہ تو میں اکثر دیکھتا ہوں، نیوز میں ایسا نہیں ہوتا. نیوز میں بالکل ایسا، مطلب آپ نے جو پہلے بھی یہ کیے ہیں، غلط شوز دیکھ رہا تھا. آپ پتہ نہیں آپ کیا کچھ غلط دیکھ رہے تھے اس پہ. تبصرہ محفوظ، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوری. شہباز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست تیار، حکومت آج اپیل سپریم کورٹ میں دائر کرے گی.
एहसास प्रोग्राम की आलमी सतह पर पजीराई, आलमी बैंक ने दुनिया के 4 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्लान्स में शामिल कर लिया। ओके जी, और यहाँ पर जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ एक अंदोहनाक और अफसोसनाक खबर आई थी, बेगम नसीम वली खान इंतकाल कर गई थी, और जाहिर है कि बुजुर्ग सियासतदान हैं, और मतलब शी वॉज द फर्स्ट लेडी जो कि 1977 में जो खैबर पख्तूनख्वा जो कि पहले NWFP था, वहाँ से वो रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुई थी। एक बार कौमी असम्बली की रुकन रही, 3 बार सूबाई असम्बली की रुकन रही, और बड़ी खिदमत है उनके हवाले से। और इसी वाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बेगम नसीम वली खान के इंतकाल पर अहल खाना से इजहार ताज़ियत उन्होंने ट्वीट की है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बेगम नसीम वली खान की मुल्क में जमहूरियत की खातिर कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। जी जनाब, और वफाकी हुकूमत का जो एहसास प्रोग्राम है उसकी आलमी सतह पर पजीराई हो रही है, मतलब विच इज़ वेरी गुड। और आलमी बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत एहसास प्रोग्राम को दुनिया के 4 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्लान्स में शामिल किया गया। मदिया बिल्कुल जी, और लोगों की शमूलियत की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान आलमी सतह पर चौथे और 100 मिलियन से ज़्यादा आबादी की शमूलियत के लिहाज से आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर करार दिया गया है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से आलमी बैंक के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे के सरबराह का तज्ज़िया ये है कि कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज़ के सबब जो मुआशी नुकसान हुए हैं उसका मुकाबला करने के लिए इस तरह के नकद माली मुआवनत के जो प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तहसीन है। जी बिल्कुल, और इसी बारे में अब जरा फर्दर भी बात कर लेते हैं कि कितनी बड़ी ज़ाहिर है इनिशिएटिव इनिशियली कितना बड़ा था, और इससे जो अचीवमेंट है ज़ाहिर है कि ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। सदाकत अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाकत अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बिलेटेड ईद मुबारक हो, उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। जी बहुत शुक्रिया जी, आप सबको, आपके नाजरीन को, यार भाई के नाजरीन को भी ईद मुबारक। अल्लाह ताला ईद पे जो है सबको खुशियाँ नसीब करे, लेकिन बहरहाल फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उससे दिल बड़ा दुखा रहा, और बड़ी जो है ना वो ईद समझे कि ईद के दौरान ये जो वीडियोस आती रही हम देखते रहे सोशल मीडिया पे और टीवी पे, वो सवाए उसके बाकी सब बहुत अच्छा था, लेकिन दुआ अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की जो तकलीफ है उसका फटाफट अजाला करे और दुनिया को एक एहसास हो कि किस तरह इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है और हम सब कुछ नहीं कर पा रहे, इसका से एक दुख है। सही। अच्छा सदाकत साहब, ये कहेगा एहसास प्रोग्राम जो है जितनी ज़बरदस्त तरक्की कर गया है, आलमी सतह पर इसको बड़ी पजीराई मिली है और दुनिया के 4 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्लान ने भी इससे शमूलियत हासिल कर ली है, कितनी बड़ी कामयाबी है, और मज़ीद आप क्या समझते हैं कि इस प्लान में और क्या कुछ किया जाएगा आगे? देखिए जी, एहसास प्रोग्राम एक इमरान खान साहब के गुर्बत मिटाओ, तखफीफ गुर्बत, या जिसे हम पॉवर्टी एलिविएशन कहते हैं, उस बड़े प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। और मैं बड़ा कन्विंस हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में दुनिया में पाकिस्तान को गुर्बत मिटाओ प्रोग्रामों में एक बहुत बड़ा मुमताज़ मकाम हासिल होगा, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, जो अभी तक हो चुकी हैं, शायद उनके असरात अभी तक नज़र नहीं आए, वो इंशाल्लाह दुनिया उसकी पजीराई करेगी। और ये एक चैलेंज था, खासकर कोविड-19 की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, कोई उसको हैंडल करने का तरीका नहीं था, उसके असरात, उसकी लेंथ एंड विड्थ का अंदाज़ा नहीं था कि उसके तिब्बी असरात क्या होंगे, उसके मुआशी असरात क्या होंगे, उसके सोशल असरात क्या होंगे। इस सब के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने, सानिया निश्तर ने और इमरान खान की क़यादत में ये जो प्रोग्राम किया, और इतने बड़े कामयाब तरीके से ये प्रोग्राम हुआ कि दुनिया इसकी पजीराई कर रही है। और हमने देखा कि बगैर किसी सूबाई तासुब के, बगैर किसी सियासी तासुब के एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम हुआ, और इसकी पजीराई और भी होगी। और मैं अच्छा, एक और चीज, ये बताइए सदाकत अब्बासी साहब कि सानिया निश्तर साहिबा को हमने देखा कि वो बड़ी एक्टिव रही, वो बल्कि जा के लाइंस में भी खड़ी होती रही, काफ़ी वो जायजा भी लेती थी, अचानक छापे भी मारती थी। अब ये जो है इस प्लान को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? और जाहिर है कि आप रुकने कौमी असम्बली भी हैं, तो क्या अरकान कौमी असम्बली का इस प्रोग्राम को फैलाने में अपने हल्के के आवाम की बेहतरी के लिए कोई उनका किरदार इसमें मौजूद है, या आगे इस पर गौर किया जा रहा है? देखिए, फ्रैंकली अगर पूछें तो MNAs कोई सियासी तौर पर उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, इसलिए MNAs वैसे तो बहुत खुश हैं, लेकिन बतौर MNA हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई मेरा सियासी हमायती, मेरा सियासी मुखालिफ, ना मैं किसी को ये पैसे दे सका और ना किसी को रोक सका। तो बतौर सियासी एक हल्के के वो होता है कि मेरे लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, एक पुरानी सोच थी।
لیکن اس میں ہم اس لیے خوش ہیں کہ اس میں بغیر کسی سیاست کے، بغیر کسی ایم این اے ایم پی اے کو اوبلائج کیے، بغیر کسی پارٹی کے فلیگ کے یہ دیا گیا. ہم اس لیے خوش ہیں کہ یہ ہم جس کام کے لیے اسمبلی میں آئے تھے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا رہا ہے. تو یہی ہے، خدمت ہے. اور خاص کر غریب لوگوں کو جو دیہڑی دار تھے، جو مزدور تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کو پیسے پہنچانا کتنی بڑی خدمت ہے. اور اگر آپ کسی دیہاتی علاقے سے ہوں، آپ کو وہاں کی غربت کا اندازہ ہو، تو یہ بہت بڑی خدمت تھی اور بڑی تسکین ہوئی کہ شاید ہم جو ایز ایم این اے کچھ نہ کر سکتے، اس پروگرام نے ہماری توقعات سے بڑھ کے کیا. اور ایک غریب ملک میں اتنے ہنڈریڈز آف بلینز روپیز اس طرح ٹرانسپیرنٹلی تقسیم کر دینا اور اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، یہی پاکستان جیسے ایک کرپشن زدہ سوسائٹی میں بہت بڑا ہے. اچھا صداقت صاحب، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ، ہم نے جیسے دیکھا کہ چلے لوگوں کی لائن ایک بڑا آسن اقدام تھا جو کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیا گیا، لیکن بہت سارے ایسے غریب لوگ، بہت سارے ایسے عمر رسیدہ جو لوگ تھے، وہ خود ان سینٹرز تک نہیں آ سکے پیسے وڈرا کرنے کے لیے. سو کیا آگے ایسے کوئی آپ لوگوں کی پلاننگ میں چیز شامل ہو کہ جن لوگوں کی عمر جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ ہے، 75 سال سے زائد ہے، وہ خود نہیں آ سکتے، تو ان کے گھر تک تمام یہ فیسلٹیز پہنچائی جائیں؟ اچھا، کیونکہ یہ کووڈ ایک دم سے آیا اور اس میں ایک دم رسپانس دینا تھا اور ایک دم لاک ڈاؤن ہو گیا، اس لیے بہت ساری چیزیں رہ بھی گئیں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے موبائل پہ ایکسیس نہیں کر سکے، جن علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروسز نہیں تھی، وہاں بھی ہے. اب ہمیں انہوں نے ٹاسک دیا ہے ایم این ایز ایم پی ایس کو کہ ہم ان کو لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور وہ لوگ اسی چھلنی سے، اسی فلٹر سے گزریں گے جو ان کا نادرا کا فلٹر ہے. تو اب ہم بندے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ، جو لوگ رہ گئے ان کے لیے خبر ہے کہ ان کو ہم نام ڈلوا دیں گے اور اگر وہ میرٹ پہ پورا اترے تو ان کو ملے گا. دوسری بات یہ کہ بالکل یہ بات ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے کہ خاص حد سے زیادہ لوگوں کو اصل میں اس میں ٹرانسپیرنسی انشور کرنا بڑا ٹاسک ہوتا ہے. کسی کے اور کے ذریعے پیسے پہنچانے میں ایک خطرہ تھا، لیکن اس کو ایک ڈیوائس کے ذریعے، موبائل ڈیوائس کے ذریعے ان کا اگر وہ تھم امپریشن لگ سکے تو ہم ان کو گھروں تک پہنچانے کا بھی ارادہ ہے. چلیں ٹھیک. اچھا، آخر میں جاتے جاتے یہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ پروگرام ہمارا تھا، تختی انہوں نے لگا دی. بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ BISP، تو اس پہ کوئی کامنٹ آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ سیاسی بات ہے. بلاول صاحب کو اتنی چھوٹی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ نے جو BISP چلایا اس میں 8 لاکھ لوگ آپ نے جعلی ڈالے. آپ کی فرزانہ راجہ اور وہ جو اس کے ہیڈ تھے وہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں. یہ پھر آپ اس میں آپ کا فلیور ضرور تھا کہ آپ نے اس میں کرپشن کی، آپ نے اس میں بیوروکریٹس ڈالے، آپ نے اس میں جعلے ڈالے. جائیں اگر موازنہ کرنا ہے عمران خان سے تو آپ ایک ایسا آدمی نکال کے لا دیں جس کو ہم نے سفارش سے ڈالا ہو یا جو میرٹ کے خلاف ہو. آپ تو غریبوں کا حق مار کے اپنے لوگوں کو دیتے رہے. تو میرا نہیں خیال کہ بلاول صاحب کو یہ بات کر کے آپ کو نہیں لگتا بلاول صاحب کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ جی. صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اس وقت ہمارے ساتھ موجود. اور پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کیونکہ PDM جو 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں. مہنگائی نو ڈاؤٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں ہمارے ساتھی ممالک سے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، وہاں پر بھی مہنگائی بڑی ہے، وہاں پہ بھی پیٹرول کی پرائسز بڑی ہیں، اور شاید پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز ایز کمپیئر ٹو دیم کم ہے. چلیں رپورٹ اس پہ شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ فردر بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. جی مہنگائی تو وہی ہے اشفاق، سمجھ میں نہیں آتی جب بھی مہنگائی کے بارے میں سنتی ہوں، اسپیشلی چینی. شیر خورما میں میٹھا نہیں بنا سکی، اتنی مہنگی چینی ہے، بلڈ پریشر میرا ہائی ہو گیا. اچھا، یہ جو ظاہر ہے کہ جو اعداد و شمار ہیں obviously ہوں گے، لیکن ان ملکوں کی پر کیپٹل انکم کو دیکھنا چاہیے، ان ملکوں کی GDP کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی پرچیزنگ پاور وہاں کے لوگوں کی کتنی ہے کمپیریٹیولی پاکستان سے. اور دوسری بات ہے مدیہ، آپ بات کریں شیر خورمے کی، آپ مرغی لینے جائیں تو آپ مرغی جو ہے وہ آپ کے جیب میں پیسے دیکھ کر پہلے ہی اڑ جاتی ہے. مرغی اب آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہاں بھی کیچ می اف یو کین، وہ بھی آپ کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے کیونکہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہوگی ہوئی ہے. عید پہ واقعی مطلب اس بار ترس آ رہا تھا، مڈل کلاس بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں خرید سکتے. کہاں 500-600 کی مرغی نہیں افورڈ ہو سکتی. دال بنائیں، سبزیاں ہاتھ میں نہیں آ رہی، اوپر سے جناب ماشاءاللہ سے جو اگر شہر قائد کراچی کی بات کریں تو کمشنر کراچی صاحب کی ایک لسٹ الگ ہوتی ہے جو کہ نہ جانے کون سی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے. آپ سوچیں گوشت اس میں لکھا ہوگا بکرے کا 750 روپے کلو اور مارکیٹ میں 1300 روپے. مطلب شاید کمشنر صاحب کو اس ریٹ میں مل جاتے ہیں. ویسے پتہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا یہ کون سی مارکیٹ سے جہاں کے ریٹ نہیں آویزہ کیے جاتے ہیں. اور فیکٹ یہ ہے کہ جب ہم تمام تری صورتحال دیکھ رہے ہوتے تو یقین مانیں ہمارا بلڈ پریشر یہاں پر بڑا ہائی ہو جاتا ہے. جتنی مرضی کوشش کر لیں جی کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے، لیکن تمام سچویشن ایسی ہے، ہم اتنا سٹریس لیتے ہیں کہ سٹریس سے جناب ہم دیکھا جائے پاکستان میں ہر 5 میں سے 1 بندہ نا ہائپر ٹینشن کا مریض ہے.
اور بالکل اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے, ظاہر ہے اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ورزش کریں, ایکسرسائز کریں اور سٹریس نہ لیں. چٹخارے دار مرغن غذائیں تو مہنگائی کے سبب ویسے ہی آپ سے دور جاتی جا رہی ہیں, لیکن دال میں بھی جو ہے وہ نمک مرچی کم رکھیں, میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں. اور جو سبزیاں آٹا کھائیں, مہنگا ہو گیا اس کا مطلب بغیر چمچ سے اب کھا لیں, بغیر روٹی کے بغیر کھا لیں ذرا بہتر. جو کا دلیا کھائیں, جو کا دلیا, اس کے علاوہ جو ہے وہ مرغن غذائیں تو ویسے ہی اب آپ یہ سے بھی دور مہنگا ہو جاتی جائے گا. ہیں. اور جو کا دلیا کہہ جب دیا نا, نرخ اشیاء کے زیادہ ہوں, جب نرخ زیادہ ہوں, اچھا وہ دلیا بھی مہنگا, جو بھی مہنگا, اچھا بہرحال خیر, وہ مطلب جو کھا سکتے ہیں کھائیں. تو اس پہ جناب یہ ہے کہ غصے پر قابو پانا سیکھیں, یعنی کہ جہاں پر آپ کو تپ چڑھی ہو ریٹ سن کے, تو وہاں پر مطلب اپنا جو ہے وہ خون کھولانا بند کریں. بہرحال اس پر ہم نے بالکل جی. ہمارے ساتھ پروفیسر کیسر جمال صاحب موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم پروفیسر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے, ہم آپ کو دیکھ رہے تھے, آپ ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے تھے. آئی ایم شیور آپ کے پاس اکثر جو ہائپر ٹینشن کے مریض آتے ہیں ان تمام تر لوگوں کو بھی یہی مسائل ہوں گے. اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پہلا کوشچن, جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور جب آپ یہ ریٹس دیکھتے ہیں اشیاء کے, تو آپ اپنے ہائپر ٹینشن پہ کیسے قابو پاتے ہیں؟ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ان رسپانس ٹو مارکیٹ ریٹ یا کسی اور کے غصے کو اپنے اوپر حاوی کرنا, یہ تو اپنی صحت کو خراب کرنے کے مترادف ہے. تو ہمیں اس کو تو مطلب جو گورنمنٹ کے لیول کی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو پاتی. تو ہم اس کو رسپونڈ کرنا, تو ہم تو یہی ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے جو نروز ہیں ان کو کنٹرول رکھیں, اور ان ریئیکشن ٹو ریپڈ چینجز ان دی ریٹس تو ریئیکٹ نہ کریں, کیونکہ وہ جو آپ اگر 1 کلو چکن لینے گئے ہیں تو ½ kg لے کے آ جائیں, تاکہ وہ غصہ جو آپ نے اس غریب کو اتارنا ہے. آپ اگر ایسا کرتے ہیں اور گھر پہ بیگم صاحبہ ہوتی ہیں تو 1 کلو کی جگہ ½ کلو چکن دیکھ کے کیا ریئیکٹ کرتی ہیں؟ وہ ریئیکٹ تو وہی ہوگا جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور جو پبلک کا آپ بتا رہے تھے ابھی. لیکن بلڈ پریشر بڑھنے کا جو ریئیکشن ہے اس کے نتیجے میں وہ پھر ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ایکچولی, تو ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ہائپر ٹینشن کی جو مریض ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت تھا جب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ 45 کے بعد آپ کو ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے یہ ہٹ کرے گی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لیٹ 20s میں بھی آپ ہائپر ٹینشن کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں. جو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے, یعنی فیملی بیک گراؤنڈ جو بلڈ پریشر کے مریضوں کا ہے, وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اگر کسی فیملی میں بلڈ پریشر رن کرتا ہے تو لائکلی چانس ہے کہ ایج کے کسی بھی حصے میں اس کو بلڈ پریشر سامنے آ جائے گا. لیکن جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس کا 2-3 کا آپ نے خود ذکر کیا, ایکسرسائز, لیک آف ایکسرسائز, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اگر ہم اس سٹی کی بات کریں, چلنے کی جگہ نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فٹ پاتھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, پلے گراؤنڈ, تمام جگہوں پہ وہ اس کو. اور سب سے بڑھ کے موٹیویشن نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایٹ ٹائمز جگہ نہیں ہوتی, لیکن آپ گھر کے اندر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایک اسکیپنگ آف روپ, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی آسان سی سہل سی ایکسرسائز, یہاں پر آپ کھڑے کھڑے کر سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم جب پیشنٹس کو بات کرتے ہیں تو ان کا یہی ریسپانس آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اوپر نیچے ہیں, نہ ہوا آتی ہے نہ روشنی آتی ہے, آپس میں ٹکرائیں. ایک چھوٹی فیملی 2 فلیٹ کے کمروں میں رہتی ہے, 8 لوگ رہتے ہیں اس کے اندر. ان سے کہو جی گلی میں واک کر لیں, آپ مسجد جاتے ہیں وہاں تھوڑا پیدل چلے آئیں, کچھ قریب مارکیٹ پیدل چلے آئیں. تو ڈاکٹر صاحب جب بھی پیدل جاتے ہیں کبھی موبائل چلا جاتا ہے, کبھی پٹپا چلا جاتا ہے, کبھی کچھ چلا جاتا ہے. تو اتنے سارے اسٹریس ان کے ساتھ ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ جہاں جیسے آفس جاتے ہیں وہاں کے کوئی اگر ان کے پاس جگہ موجود ہے, مسجد جاتے ہیں اس کا اگر صحن موجود ہے, خواتین کے لیے چھت اگر گھر میں موجود ہے, بالکنیز اگر موجود ہیں, تو کہیں نہ کہیں اگر کچھ بھی موجود نہیں ہے تو لیونگ روم میں ان کو کہتے ہیں کہ راؤنڈ لگا کے وہ ٹائم پورا کر لیں جو واک کے لیے چاہیے. ہائپر ٹینشن ایک ایسا مرض ہے جو کہ آئسولیشن میں کبھی بھی نہیں رہتا. اس کو اکیلے آنا کبھی بھی پسند نہیں ہے. یہ اپنے ساتھ میں 5-6 دوست لے کر آتا ہے جن میں شوگر بھی ہے, جن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے تو ہمیں اور کہاں محتاط ہونا چاہیے کہ ہمیں شوگر بھی ہو سکتی ہے, ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں دل کی بھی پرابلم بھی ہو سکتی ہے, کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں ہائپر ٹینشن کا جو مرض ہے وہ اس وقت گلوبلی 30% ہے, یعنی 1 بلین آف دی ورلڈ پاپولیشن از سفرنگ فرام دی ہائپر ٹینشن. پاکستان میں 18% آف دی پاپولیشن جو ہائپر ٹینشن ڈائگنوزڈ ہے. انڈائگنوزڈ کا جو ریشو ہے وہ 25 سے 35% ہے. ایون دس ریشو از ان دی US اینڈ یورپ.
کہ ان کے پاس بھی 20 سے 30% اناویئر کہ وہ ہائپرٹینسو ہیں. جب بھی وہ کسی کمپنی کی اسکریننگ سے یا کسی کیمپ سے یا کسی میڈیکل چیک اپ سے گزرتے ہیں دین دے نو کہ ان کو بلڈ پریشر ہو چکا ہے. یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم تو تھرڈ ورلڈ اور کنٹری. ہمارے یہاں جو اسٹیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ابو دی ایج آف 45 جو آپ نے بات کی تو 33% ہے, 1 in every 3 is hypertensive. اچھا, لیکن what are the first signs, یعنی کہ when you see a person تو آپ اس کے اندر کیا سائنز دیکھتے ہیں, کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے اس کو, کیونکہ لوگ اناویئر ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک ورلڈ وائڈ اس کا جو دوسرا نام ہے وہ سائلنٹ کلر ہے, یعنی اس کو خاموش قاتل کہتے ہیں اس بلڈ پریشر کی بیماری کو. 80 سے 90% میں کوئی علامات نہیں ہوتی اس میں. وہ علامات جو اس کو آپ سائنس کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر آبزرو کرتا ہے وہ جب آتی ہیں جب وہ اسٹیبلشڈ ہائپر ٹینشن کافی پرولونگ ہو چکا ہو اور اس کے اندر وہ کمپلیکیشن بھی پیدا کر چکا ہو. مثال کے طور پہ اگر ہم ECG لیتے ہیں تو ہارٹ کا سائز بڑا ہوا آتا ہے, اس کو ہم کنفرم کرتے ہیں, ایکو ٹیسٹ کہلاتا ہے. آئیز میں اس کو پرابلم نظر آتی ہے, ہم اس کو آئی کے کنسلٹنٹ کے پاس بھیجتے ہیں, پتہ چلتا ہے بلڈ پریشر پرانا ہونے کی وجہ سے آئیز کے اندر چینجز آ رہی ہیں اور رگیں ان کی جو ہیں وہ خون پھیلا رہی ہیں. گردے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ پراپر ٹیسٹ کے نتیجے میں یہ چیزیں. لیکن واٹ آر دا فرسٹ سائنز جو کہ چلیں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ابو دی ایج آف 30 ایئرس ہر انسان کو, ہر ایڈلٹ کو اپنا اینول میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے. اچھا, یہی ایک طریقہ ہے جس کے نتیجے میں ہم اسکرین کر کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جن کی فیملی میں کسی کو بھی بلڈ پریشر ہے وہ ریگولر اپنا 6 منتھلی یا اینول میڈیکل چیک اپ مینڈیٹری کرائیں تاکہ اگر ان کے اندر چھپا ہوا بلڈ پریشر ہے تو وہ سامنے آ جائے. اچھا, اور ایک مثال کے طور پر آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں جو کہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہوں تو ان کو آپ کس طرح سے کمفرٹ دے سکتے ہیں؟ لائک ٹریگرز بھی ہوتے ہوں گے اس کے کچھ؟ ہاں, اس میں کمفرٹ یہ ہے کہ اب ان کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کو یہ بتانا ہے. اصل میں ایکچوئل پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارے پیشنٹس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ہو تو کچھ نہیں رہا تو میں کیوں دوا روزانہ کھاؤں. اتنی مہنگائی پہلے ہے, آپ ایک دوا پہلے لکھتے تھے, اب 2 دوائیں آ رہے ہیں. جب آپ دوا نہیں لیتے تو ایک دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو کمبائن کرنی پڑتی ہیں پل. اوور دی ٹائم ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے باڈی میں, پھر وہ ہم ملٹیپل پلس کی طرف جاتے ہیں. تو اب ان کو ہمارے ٹریگر یہی دینے کے لیے کہ اگر آپ اپنی سیونگ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کے نتیجے میں کسی اسٹروک سے بچنا چاہتے ہیں, فالج کے مریض بن کے نہیں رہنا چاہتے یا ہارٹ اٹیک نہیں آپ چاہتے تو پھر آپ کو اپنے بلڈ پریشر کی دوا روز کھانی ہوگی. دس از دی اونلی موٹیویشن. دوائی آپ کو روز کھانی ہوگی کیونکہ ہائپر ٹینشن ایک سائلنٹ کلر ہے اور آپ کو اس سے بچنا ہے. ہائپر ٹینشن کبھی اکیلا نہیں آتا, ساتھ میں ڈائبٹیز اور بہت ساری بیماریاں ساتھ. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اگر ہم ورلڈ وائڈ 10 کامن کازز دیکھیں ڈیتھ کی تو جو 5 ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو ہائپر ٹینشن ہیں. فرسٹ نمبر پہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے. 5th نمبر پہ اسٹروک ہے. 6 نمبر پہ الزیمرس ڈیزیز ہے. 9th نمبر پہ کڈنی ڈیزیز ہے اور 8th نمبر پہ ڈائبٹیز ہے. یہ سب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ہائپر ٹینشن ہے جو اب آپ بات کر رہی ہیں. جو میں بات کی تھی کہ اکیلا نہیں آتا, ساتھ بہت سارے فیکٹرز لے کر آتا ہے. بہت شکریہ جی پروفیسر کیسر جمال صاحب ہمارے ساتھ یہاں تھے. اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھارتی حکومت نے جس طرح کرونا کو ہینڈل کیا اس سے عالمی بحران پیدا ہوا. کرونا سے نمٹنے کے چیلنج میں بھارتی ناکامی سے پورا خطہ متاثر ہے اور بھارتی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ فیصلوں نے ہمسایوں کو بھی خطرات میں ڈال دیا. جی بالکل, اور فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور بالکل حقیقت کی عکاسی کیا ہے کیونکہ جس طرح سے مودی سرکار کی جانب سے فرسٹ ویو کے بعد کریڈٹ لیا جا رہا تھا اور جس طرح سے میل ملاپ انہوں نے جاری رکھا اور اس کے بعد تقریبات ہوتی رہی. ابھی ریسنٹلی کمبھ کا میلہ ہوا اور اس میں تو ان کی پرائم منسٹر مودی نے خدا کے لوگوں کو شکریہ ادا کیا کہ آپ کو بہت شکریہ پائے, آپ نے اس میلے کو کامیاب بنایا. جی, تو انہوں نے کہا کہ وی ہیو ہینڈلڈ کورونا اور اس کے بعد کورونا نے اپنے اثرات دکھائے جس سے ان کا نظام صحت جو کہ نان ایگزسٹنٹ تھا وہ اب مکمل طور پر کلیپس کر چکا ہے. لیکن وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ وہاں پر لوگ مزید سفر نہ کریں اور کورونا وائرس کی جو 3rd جو ویو ہے وہ اپنے اتنے اثرات نہ ڈالے, لیکن بڑا وہاں پر نقصان ہو رہا ہے. بالکل جی, یہاں پر ہمیں چھوٹی سی بریک لینے جا رہے ہیں, آپ لوگ کہیں بجائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو آور شو. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اسٹارٹ میں موسم کی, ایک بار پھر اب موسم کا ہم تذکرہ کریں گے اور ظاہر ہے کہ موسم کا تذکرہ کریں اور طاوتے کی بات نہ ہو تو کیا ہے, کیسے ممکن ہے. مطلب آپ سوچیں کہ سوچا بھی نہیں تھا آج سے 10 دن پہلے کہ ایسا کوئی نام ہمارے جو ہے زبان پہ چڑھ سکے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ سمندری طوفان کا نام ہے. لیکن بہرحال اٹ از ناٹ ڈائریکٹلی افیکٹنگ کراچی, لیکن بھارت کو بہت زیادہ اس نے متاثر کیا ہوا. بالکل جی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھا کہ جو ہیٹ ویو مسلسل بڑھ رہی ہے اس میں طاوتے کا
किरदार काफ़ी ज़्यादा अहम है। तूफ़ान के दूर होने की वजह से हमने ये भी देखा कि कराची में बारिश का इम्कान, जो कि बार बार कहा जा रहा था कि तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, ये इम्कान कम हो गया है और आइंदा 2 रोज़ तक कराची का मौसम शदीद गर्म रहेगा। तूफ़ान के बाइस ठट्ठा और बदीन समेत मज़ाफ़ात में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। केची बंदर, घारो, शान, घोड़ाबारी के साहिलों पर मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं और ताउते 18 से 24 घंटे में ये कहा जा रहा है इसके बारे में कि ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ ये हिट करेगा वहाँ आबादियों को काफ़ी मसला होगा। जी बिल्कुल, बारिशें हो रही हैं, तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं बहुत शदीद और उससे काफ़ी इम्पैक्ट्स हैं। और 17 से 20 यानी कि आज से 20 मई के दौरान कहा जा रहा है कि जो ठट्ठा के जो पाकिस्तान की साहिली पट्टी है कराची के अलावा वहाँ पर जनाब बारिश हो सकती है तेज़ हवाओं के साथ। तो जाहिर है कि वो अभी देखना होगा। इसके साथ साथ भारतीय रियासत गोवा और कर्नाटका में तबाही मचाई है इस तूफ़ान ने। 73 देहात शदीद मुतासिर हैं और गुजरात से आज की जो है वो प्रिडिक्शन दी जा रही थी कि ये तूफ़ान वहाँ पर टकरा जाएगा और मुंबई में भी इसके साथ साथ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई अगर देखा जाए इट्स अ सिटी ऑफ आइलैंड्स, वहाँ पर तो जो है इसके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। खैर जी, इसी वाले से बात करेंगे। डायरेक्टर मेट ऑफिस सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहेगा कि बुहरा अरब में उठने वाले तूफ़ान ताउते के बारे में कुछ करंट जो इसकी पोजीशन है उस हवाले से बताएगा। 15 तारीख को जो ताउते जनूब मशरकी बहरा अरब में कराची से कोई उस वक्त उसका डिस्टेंस 1600-1650 किलोमीटर था। अब शुमाल मगरिब की जानिब इसका ट्रैक है, अभी तक शुमाल मगरिब की जानिब भी बढ़ रहा है और गुजरात के साहिल के पैरेलल जब पहुंचेगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट वर्ड यानी शुमाल मशरक की तरफ डाइवर्ट होगा ये। और इस वक्त कराची से उसका डिस्टेंस 1000 से कुछ 150 किलोमीटर है और अब इसका ट्रैक हमारे जो साहिली पट्टी है कराची और ठट्ठा बदीन वगैरह का एरिया से दूर हट गया है तकरीबन इसका ट्रैक, तो इसलिए हमारी किसी साहिली पट्टी को अब उतना ख़तरा नहीं रहा है। अच्छा, अब ये आहिस्ता हमसे दूरी इख्तियार करता जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान के कौन से इलाके मुतासर हो सकते हैं और क्या बारिश की तवक्को की जा सकती है? 15 मई को इस बात के चांसेस थे कि पूरा जो सदरन सिंध है बशमूल कराची, ठट्ठा बदीन और थरपाकर वारकर इन साइड पे तेज़ हवाएँ होंगी और तेज़ बारिशें चलेंगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई क्योंकि इसका ट्रैक दूर शिफ्ट हो गया हमसे। तो अब ये कि कराची में तो इसके नतीजे में गर्मी बढ़ रही है, पिछले 2 दिन से 42 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है और कल भी ऐसे गर्मी का दिन होगा और हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, समुद्री हवाओं के बजाय खुश्की के एरिया से हवाएं आ रही हैं, यानी राजस्थान से घूम कर हवा आ रही है, इसीलिए वो अपने साथ डस्ट भी ला रही है और ख़ासी तेज़ विंड चलती रही है। कल 25-26 नॉटिकल माइल तक गई है। आज भी ओकेजनली गस्टी विंड हो सकती है, किसी वक्त दोपहर के वक्त ख़ासकर तेज़ हवा चलेगी। तो वो जब गर्मी पीक पे होती है यानी 2-3 बजे का टेम्परेचर, उस वक्त जो ये गर्म हवा एक तरह से लू की कैफियत है कराची। पाकिस्तान को तो ये हमारे बहुत सारे शहरों को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, गोवा कर्नाटका में जैसे तबाही मचाई है, बॉम्बे में जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सो जो पाकिस्तान की जहाँ जिन दूसरे सारी पट्टी से गुजरेगा तो वहाँ पर शिद्दत क्या रहेगी इसकी? पाकिस्तान में तो देखिए आएगा ही नहीं, तो शिद्दत तो इसने गुज़श्ता कल यानी इसके तीसरी स्टेज में है इस वक्त, समझ लें। शुरू होता है जब तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाता है, फिर उससे अगली स्टेज होती है सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म और फिर उससे अगली वेरी सीवियर। तो इस वक्त ये वेरी सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म स्टेज में है। इसका मतलब ये है कि 90 से लेके 110 नॉटिकल माइल्स इस स्पीड से इसके सेंटर के आसपास हवाएं चलती हैं, इस वक्त चल रही होंगी। तो वहाँ तो खासी शिद्दत रही है इसकी, लेकिन चूंकि ये इसी शिद्दत के साथ या इससे कुछ कम शिद्दत हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इंडियन गुजरात सदर्न गुजरात से पास ऑन करेगा, उसको टकराएगा, तो वहाँ डैमेजेस हो सकते हैं। हमारे एरिया को कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा जी, गर्मी शुरू हो गई है और बारिश जो है वो उसका इम्कान कोई दिखाई नहीं दे रहा और आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये जो लू की कैफियत है ये चल रही है इसी वजह से कि कराची में अमूमन जो सी ब्रीज़ चला करती है, गो कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी होती है, लेकिन सी ब्रीज़ के चलने से मुतदिल रहता है टेम्परेचर, यानी 35-36 से 36 या बहुत ज़्यादा चला जाए तो 37। ये साइक्लोन की वजह से ही जो समंदर में एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है लो प्रेशर का, उसने सी ब्रीज़ सारी अपने अंदर सक कर लेता है ये,
تو اس کے نتیجے میں پھر ہوا جو ہے کراچی کے اوپر اور پورے لوور سندھ کے اوپر وہ آ رہی ہے راجستھان سے اور تھر ڈیزرٹ سے گھوم کے آ رہی ہے، تو اس لیے وہ گرم ہوا ہے اور لو کی کیفیت ہے. یہ 18 تاریخ تک ہے. 19 سے انشاءاللہ 19 کی دوپہر سے انشاءاللہ موسم بہتر ہو جائے گا، سی بریز بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے جان لیا کہ ابھی ہیٹ ویو کی کیا سچویشن رہے گی. آنے والے 2 دن بہت ذرا سخت ہیں، تو دیکھیں بلا ضرورت تو گھر سے آپ باہر نہ نکلیں. وہ علاقے جہاں بارش ہو سکتی ہے، یہاں پہ بارش نہیں ہو سکتی، چھاتے کے بغیر چھتری کے بغیر آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور پانی کی بوٹل آپ جب بھی جائیں باہر ساتھ لے کے جائیں. آپ کو بارش سے نہیں بلکہ دھوپ سے بچائے گی. ہاں، لیکن لو سے کیسے بچیں گے؟ سر کور کرنا ہے، سر کور کرنا ہے، ماسک پہنا ہے. ماسک تو خیر آپ کو پتہ ہے اٹس اے نیو نارمل، ماسک کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں، مطلب اچھا لگتا ہے میں اور اشفاق یہاں سے آپ کو بیٹھ کے بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا چیزیں. کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ ایکسیسیبل ہے، آپ ہمارا مارننگ شو دیکھ رہے ہیں تو آبویسلی آپ یہاں سے بھی باخبر ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی زندگی عزیز ہے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے پیاروں کا خیال کر سکتے ہیں. لیکن ماسک پہنے وہ آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا سکتے ہیں. بلکہ نارملی بھی اگر کورونا سے پہلے بھی لوگ ماسک پہنتے تو یہ گرد آلود ہوائیں، مٹی اور جو ڈسٹی انوائرمنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں اشفاق، لاہور میں جب اسموگ آتا تھا، جب بھی اسموگ آتا تھا تو لاہور کے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ماسک پہنیں. سو وہاں پر لوگ کہیں نہ کہیں ماسک پہنتے تھے، تو ان کے لیے جب کرونا آیا تو ماسک پہننا ذرا مشکل نہیں تھا. کچھ پرسنٹیج میں لوگوں کی بات کری، ابھی بھی آپ جائیں تو بہت سے لوگ ماسک نہیں پہنتے. تو بہتر ہے، مطلب تو ڈیزائن والے ماسک بھی آ گئے ہیں کہ اگر آپ نے دوسرا والا ماسک نہیں لگانا، آپ کا فیشن متاثر ہو رہا ہے تو ڈیزائنرز والے ماسک پہن لیں. ایک اور دفعہ میں ذرا بات کر لوں اس طوفان کی، کہ آپ ذرا سوچئے کہ ایک طرف طوفان آ رہا ہے اور دوسرا ہم نے ایک خبر دیکھی تھی اور رپورٹ بھی کی تھی کہ جی کراچی کے ساحل پر لوگ طوفان دیکھنے پہنچ گئے. یعنی کہ طوفان ابھی 1100 کلومیٹر دور ہے اور جا کے دیکھ رہے ہیں کشتیوں کو کہ ہاں جی کشتیاں کتنی ہل رہی ہیں. یہ ذرا زور سے ہل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے طوفان آ رہا ہے. لوگ بھاگتے ہیں، شکر کریں سونامی دور تھا ہم سے، ورنہ وہ تو سارے یہاں پر یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آ رہا ہے کب آ رہا ہے، اور پھر وہ آ جاتا اور اللہ جانے کیا ہوتا. مطلب آپ اندازہ کریں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، 2013 میں ایسے کیسے ہی بہت بڑا طوفان ہٹ کر رہا تھا، تب الیکشنز بھی ہو رہے تھے وہاں پہ، پریزیڈنشیل الیکشنز ہو رہے تھے، تو وہاں پر طوفان ایسا تھا کہ نیو یارک ٹائمز اسکوائر پہ بالکل رش نہیں تھا سوائے 2 بندوں کے. ایک ہمارا پاکستانی دوست اور ایک پاکستانی ڈرائیور تھے، ٹیکسی ڈرائیور تھے. سو یہ طوفان دیکھنے کے لیے موجود تھے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں. پولیٹیکل طوفان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ حکومت نے شہباز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب درخواست تیار کر لی ہے اور اپیل آج سپریم کورٹ میں دائر بھی کی جائے گی. پٹیشن میں کئی قانونی نکات ایسے ہیں جو کہ اٹھائے گئے ہیں. جی بالکل. وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی آج ہوگا جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی، جبکہ شہباز شریف کے کیسز سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف حکومتی بیانیے پر ہدایات بھی دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا نام تاحال ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا. اچھا وہ سرکولیشن کا ایشو تھا، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سمری جو ہے وہ نکالی جانی تھی کابینہ کی جانب سے، وہ ابھی تک وزارت داخلہ کو موصول نہیں ہوئی، جبکہ نون لیگ والے اس حوالے سے ڈفرینٹ موقف رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عید کے دنوں میں 5 دفاتر انہوں نے کھولے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے سمری سرکولیٹ کی گئی. اور خود شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آج یا کل سمری وزارت داخلہ کو موصول ہو سکتی ہے. سمری پر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے شہباز شریف کے بارے میں میڈیا میں شور برپا ہے. ابھی تک شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ سمری جو ہے وہ واپس نہیں آئی کیبنٹ ڈویژن سے. یہ سوار کو آ سکتی ہے اور منگل کو آ سکتی ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں کہ 14 ملزم پہلے ہی ای سی ایل پہ ہیں اور ان کے خاندان کے اس کیس میں 5 ملزم جو ہیں وہ مفرور ہیں اور وہ خود گرنٹر ہیں نواز شریف کے. اور وہ کوئی لندن سیدھا نہیں جا رہے تھے. لندن کا جو ہے انہوں نے پاکستان کو بلاکش کیا ہوا تھا. انہوں نے پہلے قطر میں جا کے 15 دن کرنٹینہ کرنا تھا اور پھر یو کے جانا تھا، اور ہمارے پاس بھی ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی. اور جب کیبنٹ کی سمری آتی ہے واپس، اس کے بعد لا منسٹری یعنی لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹری اور انٹیریئر منسٹر دونوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں. سو ابھی تک آپ کو سوار منگل کو انتظار کرنا ہوگا. امید ہے کہ سوار منگل تک یہ سمری آ جائے گی اور اس پر لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری فیصلہ کرے گی، اور وہی کرے گی فیصلہ جو قانونی، آئینی اور آرٹیکل 25 کے مطابق ہوگا. چلیں جی، شیخ صاحب کی جانب سے تو یہ بیان سامنے آ گیا. سوموار یعنی کہ آج پیر کا دن ہے. آج دیکھتے ہیں کہ سمری کا کیا ہوتا ہے، پھر کل کا دن بھی باقی ہے. بہرحال مریم نواز صاحبہ دوسری جانب وہ ایکٹیو ہیں
اور انہوں نے دوبارہ جارحانہ انداز اختیار کیا ہے اور جاوید لطیف صاحب کے اہل خانہ سے انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد کارکنوں سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ غداری کے فتوے بانٹنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ تم پر اب کوئی یقین کرنے والا نہیں. عوام کے فیصلوں کو عوام پر چھوڑ دو. فتوے بانٹنے والے عوام اور ان کے لیڈران کے درمیان سے ہٹ جائیں. کے فتوے بانٹنے کی فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں. ان کو خبر ہو کہ 22 کروڑ عوام یہ جان چکی ہے جب تم ہار جاتے ہو آئین کی سربلندی کی بات نہیں سن سکتے تو غداری کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں کہ پاکستان مخالف نعرے لگانے والے جاوید لطیف ورلڈ کپ جیت کر نہیں آئے تھے. مریم یہ باتیں خود کراتی ہیں پھر سرپرستی بھی کرتی ہیں. جیتنے کو ورلڈ کپ جیت کے نہیں آئے تھے جن کے لیے وہاں پر پہنچے کوئی بھی پاکستانی شہری کیا وہ پاکستان نہ کھپے کا بات کر سکتا ہے؟ اس قسم کی باتیں یہ خود کرواتے ہیں پھر جا کر ان کی سرپرستی کرتے ہیں. نواز شریف تو وہاں جا کر خود الطاف حسین 2 کا کردار ادا کر رہے ہیں. علاج کروانے کی گھر سے ضمانت ان کو ملی تھی لیکن انہوں نے ایک انجیکشن تک نہیں لگوایا. ڈاکٹر عدنان پاکستان آ گئے, نواز شریف واپس نہیں آئے. دیر نہ کریں, بہت جلد کو چھوڑیں, فوری واپس آئیں, آج ہی واپس بلا لیں ان کو تو عدالتیں بھی بلا رہی ہیں نا. آصف علی زرداری نے بھی یہ شرط رکھی تھی کہ واپس آ جائیں. پی ڈی ایم کیوں ٹوٹی ہے؟ ایسی شرط کی بنیاد کے اوپر ٹوٹی نا. فاروق حبیب صاحب کا کیا کہنا تھا آپ نے سنا؟ کل مریم نواز صاحبہ گئی ہوئی تھی شیخ پورہ, کافی پہلے ہم نے دیکھا خاموشی رہی جاوید لطیف صاحب کے معاملے پر, پھر ایک دم مریم صاحبہ جا کے شیخ پورہ میں گئی, اپنی اننگز کو پیش کرتی ہیں. لائک پہلے خاموش, یعنی کہ ان کے والد صاحب جب لنڈن گئے اس کے بعد ان کی 1 سال تک تو آپ کو یاد ہوگا ٹویٹر پر لوگ ترس رہے ہوتے تھے, بات کر رہے ہوتے تھے پروگرام میں کہ بھائی بات نہیں کریں. اس کے بعد جناب پھر انہوں نے بولنا شروع کیا, پھر جارحانہ ایک ان کی اننگز تھی, پھر اس کے بعد پھر ابھی خاموشی, پھر اس کے بعد جارحانہ اننگز. اب شہباز شریف صاحب جو ملک سے باہر نہیں گئے ضمانت ملنے کے بعد, اور پھر آپ دیکھیں کہ ڈفرنٹ لسٹ تھیں جن کا کسی کو پتا, پی این آئی ایل, اس کے بعد جناب ایک جو ہے وہ بلیک لسٹ ہوتی ہے, پھر ایک ای سی ایل ہوتی ہے. تو ابھی نون لیگ والوں کی جانب سے بہت بیانات سامنے آئے. شہباز گل صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا, ایک تو یہ شیخ رشید صاحب کا, اس کے بعد شہباز گل صاحب نے کہا کہ ہم عید کی چھٹیوں کے بعد جواب دیں گے. تو آج آبویسلی وزیر اعظم جو اجلاس ہوگا تو اس میں وزیر اعظم صاحب بھی کہیں گے کہ جی بیان بازی کی جائے, بھرپور تھوڑا سا جواب دیا جائے. اور میرے خیال سے جو وزارت داخلہ کو جو درخواست پہنچتی تھی شاید وہ بھی اسی لیے لیٹ ہوگی کیونکہ آف کورس عید کی چھٹیاں تھیں, تو آج یا کل ان کو درخواست مل جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے. پھر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب اس درخواست پہ جب ان کا نام ڈالا جائے گا تو 90 دن میں کوئی ریاکشن کر سکتے ہیں. چلیں جی لگاتے ہیں ایک زوردار بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور میں ویکسینیشن سینٹرز میں پیسے لے کر ویکسین لگوانے کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. محکمہ صحت نے 18 ملازمین کو معطل کر دیا ہے. ملازمین پی کے ایل آئی میں پیسے لے کر عوام کو ویکسین لگا رہے تھے. حسن حفیظ سے تفصیلات لے دیتے ہیں. بتائیے گا حسن, یہ کیا معاملہ ہے؟ محکمہ صحت نے تحقیقات کی تھیں کہ لاہور میں ایک ویکسین سینٹر میں پیسے لے کر ویکسین لگائی جا رہی تھی, اور یہ تحقیقات مکمل ہوئی اور لاہور کے ویکسین سینٹر میں پیسے لے کر ویکسین لگانے والے 18 ملازمین پہ جو ہے وہ ثابت ہوا کہ وہ پیسے لیتے ہیں, ان کو معطل کر دیا ہے. معطل ہونے والے تمام ملازمین کے جو کاپی ہے وہ ARY نیوز کو موصول ہوئی ہے, اور تمام 18 ملازمین پی کے ایل آئی میں عوام سے پیسے لیتے تھے اور عوام کو یہ کہتے تھے کہ آپ کو قطاروں سے بچائیں گے. اور محکمہ صحت نے پیسے لے کر ویکسین لگانے والے تمام جو ملازمین ہیں ان کو پہلے شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے تھے. اس سے پہلے جو ہے وہ اگر بات کریں کچھ ایسی ویکسینز بھی تھیں بہت ساری تعداد میں جو کہ ویکسین سینٹر سے غائب ہونے کا بھی انکشاف ہوا تھا, جس کے بعد محکمہ صحت نے احکامات جاری کیے گئے تھے تمام معاملات کی تحقیقات کی جائیں. اب 18 ملازمین میں الزام ثابت ہوا ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں اور عوام سے ان کو ویکسین لگاتے ہیں. 18 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے. مزید ملازمین کے حوالے سے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ حسن حفیظ, ہمیں بتا رہے تھے. اور یہ ایک نیا انکشاف ہوا ہے اور آئی ایم شیور کہ محکمہ صحت اوور آل NCOC بھی اس چیز کو مانیٹر کرے گا کہ بھائی کوئی بھی آئے چلیں نمبر آپ کا آگے کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو پیسے بس تھوڑے سے آپ خود ہی جیب میں رکھ دیجیے گا, ہم نہیں لے رہے. یہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. محکمہ صحت نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ قطاروں سے لوگوں کو بچایا کرتے تھے, یعنی کہ دے آر دا سیویئرز بیسیکلی. تو بہرحال خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا آپ کا موڈ تھوڑا لائٹ کرتے ہیں اور ہم بات کریں گے PSL سیزن 6 کے حوالے سے, کیونکہ کافی زیادہ توقعات وابستہ تھی. PSL سیزن 5 بھی کورونا کی نظر ہو گیا تھا اور پھر بڑے عرصے بعد, بڑے مہینوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ فنالے ہوا. آج ویکھے گا کروڈ
क्राउड मेरा नहीं, करोड़ था वो, दैट वाज क्राउड। अच्छा वो दैट वाज क्राउड, हाँ ग्रूव टीवी आप ग्रूव और क्रूड को मिक्स कर गए, लेकिन अब नहीं, जनाब वो उन्होंने फाइनली स्टार्ट में आज वेखेगा करोड़ थोड़ा सा मतलब था उसमें, ऐसा नहीं था। खैर ऐसा नहीं था। नसीबो साहिबा की जो साड़ी थी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी उसमें, और उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। हाँ। द पॉइंट इज कि PSL 6 के बकिया मैचेस अब जाहिर है कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसके बाद अब होंगे अबू धाबी में, और UAE में हुकूमत की जानिब से तहरीरी इजाज़त इंशाअल्लाह कहा जा रहा है कि आज मिल जाएगी, और 22 मई को तमाम टीमें 2 चार्टर्ड तैयारों से अबू धाबी रवाना होंगी। अच्छा ये इसलिए रवाना होंगी क्योंकि वहाँ पर उनकी कोरोना टेस्टिंग क्वारंटीना उनको करना होगा। बिल्कुल ऐसा तो ही है। 7 दिन का उनको क्वारंटीना करना होगा, और 10 रोज का जो है हमने देखा है कि जो टूर्नामेंट जो है वो 2 दिन की ताखीर से ऐसा हो सकता है। 10 रोज का जो कर दिया जो टूर्नामेंट किया है वो हो सकता है थोड़ी ताखीर हो सकती है, डेट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन अभी तमाम फ्रेंचाइज को बता दिया गया कि भाई आप तैयार हो जाए। हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर शायद हाशमी साहब मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अब अच्छी खबर है PSL 6 के हवाले से, मजीद अच्छी खबरें कुछ आप भी शेयर कर दें। देखिए अबू धाबी में होंगे ये बाकी मैचेस 20 के 20 फाइनल समेत, तो टीमों को तैयार रहने के लिए कह दिया 18-19 मई को तमाम खिलाड़ियों के कोविड टेस्टिंग होगी। कोशिश ये की जा रही है NCOC के जरिए कि इन तमाम खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन भी हो जाए ताकि अबू धाबी में ज़्यादा मसाइल का सामना ना करना पड़े, और 7 दिन के क्वारंटीना के बाद फिर 1 जून को कभी इम्कान है कि ये मैचेस शुरू हो जाएंगे, और अगर उसमें किसी किस्म की ताख़ीर हुई तो फिर 3 जून से भी हो सकते हैं, लेकिन 1 जून तकरीबन कंफर्म है। और आज अगर इजाज़त मिल जाएगी तो फिर ये सारी बात तय हो जाएगी कि टीमें रवाना होंगी। अच्छा दूसरा, अब जो कि अबू धाबी के मामला आ रहा है तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू तो नहीं होगा, और दूसरा यहाँ से वैक्सीन करवा के भी जो जाएंगे तो दोबारा से उनकी वहाँ पर कोविड टेस्टिंग होगी? नहीं, जब अगर यहाँ से वैक्सीनेशन हो जाएगी और मुस्तनद होगी तो फिर जाहिर है वहाँ पे इतना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही कोई कोविड टेस्टिंग होगी। लेकिन और साथ ही साथ अब प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि जिन प्लेयरों ने रीड्राफ्टिंग में साइन किए थे और बताया था कि हम अवेलेबल हैं, वो सब के सब आए। सही, ठीक है। अच्छा साहब में शायद साहब ये बताएगा कि अब कितना ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी शिकायत ये भी थी कि बबल ब्रेक हुआ था और बहुत सारी जगहों पे हमने खुद भी इसकी खिलाफवर्जी होती हुई देखी थी, तो अब इस चीज़ को कितना मलूज़े खातिर रखा जाएगा कि ठीक है आपने वैक्सीनेशन करवा लिए लेकिन फिर भी बबल ब्रेक नहीं होना चाहिए? अभी ज़्यादा सख्ती होगी। एक तो UAE की पुलिस, UAE के जो इंतजाम हैं वो बहुत सख्त हैं, वो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा है और हर चीज़ को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर करवा रहा है। और इंग्लिश एक कंपनी इंग्लैंड की, जिसने इंग्लैंड के सीजन में पूरी बायोसिक्योर बबल डेवलप की थी और उसको फॉलो करवाया था, वो कंपनी होगी और वो हर प्लेयर के एक चिप नुमा कार्ड देगी जिससे उनकी मूवमेंट का पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। जो भी जरा लाइन से हटेगा उसको फौरन पकड़ के बता दिया जाएगा कि आप बायोसिक्योर। अच्छा जी, और जो ग्रूव इस दफा दिखाई देगा वो टीवी पे ही दिखाई देगा या फिर कोई क्राउड को जाने की इजाजत दी जाएगी वहां पर? मुश्किल लग रहा है क्राउड को वहाँ इजाज़त मिले। अगर कुछ हुआ तो वो भी ज़ाहिर मकामी होगा, लेकिन यहाँ तक भी बातें हो रही हैं कि शायद मीडिया भी वहाँ पे अलाउड ना हो, तो क्राउड तो दूर की बात है। सही, ठीक है। अच्छा शायद साहब साथ में ये बात भी है क्योंकि UAE ने तो बैन किया हुआ है पाकिस्तानी पैसेंजर्स, पाकिस्तानी तो नहीं जा सकते, तो ये आपको लग रहा है कि जब मैचेस शुरू होंगे तो शायद बैन हट जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम जाके मैच एंजॉय कर सके? इंशाल्लाह हट जाएगा, लेकिन क्राउड की तवक्को कमी की जा रही है। और ये जो जाएंगे प्लेयर्स वो भी चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगे, बिल्कुल स्पेशल परमिशन होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, अच्छी खबरें थे। और ये जो अरेंजमेंट किया जा रहा है वो इसलिए कि शायकीन जो है वो PSL को देख सके, महसूस हो सके। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो ऑब्वियसली घरों के अंदर TV के जरिए लाजमी तौर पर वो देख सकते हैं, तो ये बड़ा एक एक्साइटिंग चीज़ होगी लोगों को, बड़ा रिलीफ मिलेगा। हमारे पास वैसे भी कम ऐसे मौके होते हैं जो हम सेलिब्रेट कर सके, तो जब PSL का जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो लोगों के पास एक खुशी आ गई थी। अभी आपको बताते चले जनाब कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की है जिसमें उनका कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है। ECL में नाम का काबीना की मंजूरी कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर डाला गया। मुतल्लिका रिकॉर्ड इस ज़मन में अपडेट कर दिया है, ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। साथ में भी कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर
डाल दिया गया है और ECL में नाम काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर ही जी शामिल बिल्कुल। किया गया है। इनिशियली ये जो है वो काबीना की एक ज़ेली कमेटी भी थी, फिर मुलाकातें भी हुई थी शेख रशीद साहब की वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम से। दो अरकान हैं जो कि लोग हैं जिनके पास ये इख्तियार है कि जो वो नाम ECL में शामिल कर सकते हैं, तो वो लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर। उसके बाद जनाब उनकी जानिब से मामला भेजा गया, समरी सर्कुलेट की गई काबीना को, काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई और अभी अब से कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर है कि काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है और मुताल्लिका रिकॉर्ड इस ज़मन में अपडेट कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ये जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उस सिलसिले में भी अब हुकूमत जा रही है सुप्रीम कोर्ट। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि 15 साल हो गए हैं, मामला हल होकर नहीं दे रहा। सिंध हुकूमत की क्या रिट है जो टैंकर्स कंट्रोल नहीं होते। जी बिल्कुल। और हुकूमत क्या कर रही है, मौज कोर्ट में ज़मीन भी मुतनाज़ दे दी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत अमल दरामद कराती है मगर लोग उसे ले लेते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल जी, लोग स्टे ले लेते हैं बिल्कुल, और स्टे ले लेते हैं और स्टे की वजह से मामला जो है वो फिर अदालत में अटक जाता है। ऑब्वियसली मुझे स्टे का जी एक बार आपको फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि 15 साल हो गए हैं, मामला हल होकर ही नहीं दे रहा। सिंध हुकूमत की क्या रिट है जो टैंकर्स कंट्रोल नहीं होते। हुकूमत क्या कर रही है, मौज कोर्ट में जमीन भी मुतनाज़ बना दी है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत अमल दरामद कराती है मगर लोग स्टे ले लेते हैं। अच्छा, दूध की कीमतों से लेके कोरोना SOPs पर अमल दरामद से लेके हर जगह कहीं पर भी वैसे रेट हम देखते हैं कि नजर नहीं आती और इसमें आवाम का भी और लोगों का भी अपना किरदार होता है कि वो हुकूमत की रेट को चैलेंज ना करें और अपना किसी भी हवाले से एक मुआशरे के मुफीद शहरी होने का किरदार अदा करें। बिल्कुल, तो आप भी ये स्टार्ट कर सकती हैं। बिल्कुल जी, बारिश का पहला खतरा, बड़ा खतरा आप बन सकती हैं। बिल्कुल, तो आप भी, मैं तो शुरू करूंगी, साथ में आप भी कुछ कर लीजिएगा। I'll follow you, ladies first। ठीक है जी, हम तो बिल्कुल क्योंकि हर इंडिविजुअल को जो है ना अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और अभी क्योंकि वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अभी आप खुद देख लें, अभी तकरीबन 11 बजे भी 5 मिनट है, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है वो 36 टेम्परेचर है एंड फील लाइक 41-42 है। लाहौर में भी ऐसा है, लाहौर का इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 29 है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई 32 वहाँ का टेम्परेचर है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, दूर रहें, महफूज रहें, अपने घरों पर रहें, कोरोना से भी बच सकते हैं और मौसम की शिद्दत से भी आप महफूज रह सकते हैं। और कोशिश तो आपने बहुत की है कि आप जो लॉकडाउन के टाइम में बाहर निकलें। अब आपको क्योंकि लॉकडाउन में नरमी होगी, आपकी कोशिश होगी फिर घरों से बाहर निकलें, लेकिन आपकी जान से बढ़कर और अपने प्यारों की जान से बढ़कर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी कोरोना से कोसों दूर रहिए। अल्लाह हाफिज़। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.